خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ ہم سب ایک اچھی بامعنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی زندگی ہوتی کیسی ہے؟ کیا یہ صرف پیسے کمانا ہے یا مشہور ہونا؟ یا شاید کچھ اور، کچھ گہرا؟ ہاں، کچھ زیادہ پائیدار۔ تو آج ہم اسی سوال کے جواب کے لیے قدیم یونان چل رہے ہیں، اور ہمارے رہنما ہے ارسطو۔ ہم ان کے انسانی رویے اور اخلاقیات پر خیالات کو دیکھیں گے، خاص طور پر جے اے اسمتھ کا جو تعارف ہے نیکوماکین ایتھکس پر، اس کی روشنی میں۔ جی۔ تو آج کا ہمارا بنیادی ماخذ جے اے اسمتھ کا یہی تعارف ہے، یا ارسطو کے خیالات کو سمجھنے میں کافی مددگار ہے، جو ہیں تو پیچیدہ لیکن بہت اہم۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ ارسطو نے کیا کہا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کی اخلاقیات اور سیاسیات یہ کیسے جڑی ہوئی ہیں، اور ان کے نزدیک ایک سچی اچھی زندگی کا مطلب کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج شاید ہم اخلاقیات اور سیاسیات کو الگ الگ مضمون سمجھتے ہیں۔ ہاں، الگ شعبے ہیں، بالکل۔ لیکن ارسطو کے لیے ایسا نہیں تھا۔ وہ انہیں ایک ہی بڑے مضمون کے دو پہلو مانتے تھے، یعنی انسانی معاملات کا فلسفہ کہہ لیں، یا آج کی زبان میں سوشل یا پولیٹیکل سائنس۔ اچھا، تو یہ ایک ہی تحقیق کے دو حصے ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ، ایک طرف فرد کا کردار، دوسری طرف معاشرہ، ریاست۔ بالکل۔ اخلاقیات والی جو کتاب ہے وہ فرد پر بات کرتی ہے، ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے، کردار کیسے بنے گا۔ جبکہ سیاسیات دیکھتی ہے کہ ایک اچھی ریاست کیسی ہو، اس کے قانون، ادارے، وہ کیسے شہریوں کو اچھا بننے میں مدد دیں۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نام اخلاقیات اور سیاسیات یہ بعد میں دیے گئے ہیں، ارسطو نے خود نہیں استعمال کیے۔ واقعی؟ یعنی فرد کی اچھائی اور ریاست کی اچھائی یہ جڑی ہوئی ہیں آپس میں؟ بالکل، یقیناً۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تعلق بنتا کیسے ہے۔ دیکھیں، اخلاقیات زور دیتی ہے کردار کی تشکیل پر، یعنی اخلاقی تربیت، تعلیم۔ جی۔ جبکہ سیاسیات یہ دیکھتی ہے کہ ریاست اپنے سسٹم کے ذریعے اس اچھے کردار کو معاشرے میں کیسے یقینی بنا سکتی ہے، کیسے پروان چڑھا سکتی ہے۔ تو ریاست صرف امن و امان کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے نہیں، بلکہ شہریوں کی اخلاقی تربیت کے لیے بھی ذمہ دار ہے ارسطو کے نزدیک۔ تو مقصد صرف اچھا بننا نہیں ہوا، پھر اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ ہاں، حتمی مقصد صرف کردار کی پختگی نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت ہے جسے ارسطو یوڈائمونیا کہتے ہیں۔ یوڈائمونیا؟ جی، عام طور پہ لوگ اسے خوشی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ وہ وقتی خوشی نہیں ہے جو کوئی فلم دیکھ کر مل جائے۔ اچھا۔ یہ زیادہ گہری، زیادہ پائیدار چیز ہے، شاید انسانی نشوونما کہیں، یا فلاح و بہبود، ایک بھرپور زندگی۔ اور اچھا کردار وہ اس یوڈائمونیا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور ارسطو کا ماننا تھا کہ انسان اکیلے نہیں بلکہ ریاست کے حصے کے طور پر مل جل کر اس اعلیٰ خوشی کو زیادہ بہتر طریقے سے پا سکتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے کہ ریاست کا کام صرف قانون بنانا نہیں بلکہ لوگوں کو بہتر بنانا، ان کی خوشی میں مدد کرنا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو ارسطو کے لیے ریاست صرف کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے، وہ ایک طاقتور تعلیمی ادارہ ہے۔ تعلیمی ادارہ؟ جی، یہ افراد کو اچھی قدروں سے ملواتی ہے، ان میں نئی بہتر خواہشات پیدا کرتی ہے، ایک ایسا ماحول دیتی ہے جہاں انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچان سکے، انہیں بہترین طریقے سے استعمال کر سکے۔ گویا خود کو پہچاننے کا ذریعہ بھی؟ بالکل، خود شناسی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرکز میں یہ یوڈائمونیا یا حقیقی خوشی ہے؟ یونانی فلسفی میں یہ خیال تو تھا کہ زندگی کا کوئی نہ کوئی حتمی مقصد یا خیر، گڈ ہوتا ہے۔ ارسطو کے لیے یہی حتمی خیر یوڈائمونیا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ ارسطو فوراً ان چیزوں کو رد کر دیتے ہیں جنہیں عام طور پہ لوگ زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ ہاں، جیسے جسمانی لذتیں، مزے کرنا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ صحیح۔ یا پھر سیاسی طاقت، عزت، یہ تو دوسروں کی رائے پر منحصر ہے، اپنے کنٹرول میں نہیں۔ ٹھیک۔
اور صرف دولت جمع کرنا، وہ کہتے ہیں یہ تو کسی اور چیز کو پانے کا ذریعہ ہے، خود مقصد کیسے ہوئی؟ بالکل، اور وہ اپنے استاد افلاطون کے اس تصور کو بھی نہیں مانتے کہ کوئی ایک کائناتی مطلق خیر ہے جو سب چیزوں کا مقصد ہے۔ اچھا، ارسطو زیادہ عملی تھے، ان کی توجہ اس خیر پر تھی جو انسانوں کے لیے ممکن ہو، جو ہماری فطرت، ہماری عملی زندگی سے میل کھاتا ہو۔ وہ آسمانوں میں نہیں، زمین پر بات کرتے تھے۔ تو پھر ارسطو کے مطابق یہ حاصل ہونے والی خوشی یا یوڈائمونیا ہے کیا؟ اگر یہ لذت، طاقت یا دولت نہیں ہے تو؟ دیکھیں، ارسطو کہتے ہیں ہر چیز کا ایک خاص کام ہوتا ہے، فنکشن۔ چھری کا کام کاٹنا، آنکھ کا دیکھنا۔ ٹھیک۔ اسی طرح انسان کا بھی ایک مخصوص کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ عقل کا استعمال؟ جی، تو یوڈائمونیا دراصل روح کی وہ سرگرمی ہے جو فضیلت کے مطابق ہو۔ اوہو، یہ تھوڑا مشکل لگا۔ روح کی سرگرمی جو فضیلت کے مطابق ہو؟ آسان لفظوں میں، اپنی بہترین صلاحیتوں، خاص طور پر عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے عمل کرنا۔ اچھا، عمل کرنا۔ اور یہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یا ورچو یونانی میں اریٹے، اس کا مطلب ہے ایکسلنس، یعنی کسی چیز کا بہترین ہونا، اپنی صلاحیت کو پوری طرح استعمال کرنا۔ ارسطو کے نزدیک یہ کردار کی وہ پختہ خوبیاں ہیں جو ہمیں صحیح کام کرنے اور صحیح جذبات محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو یہ صرف جاننا نہیں کہ کیا صحیح ہے؟ نہیں، صرف جاننا نہیں، ویسا بننا اور ویسا عمل کرنا۔ اور یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ عملی زندگی میں ایکٹیو رہنے کا نام ہے۔ تو خوشی کے لیے صرف سوچنا کافی نہیں، ایکشن ضروری ہے۔ لیکن کیا قسمت یا حالات کا کوئی دخل نہیں؟ کیا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، ارسطو حقیقت پسند تھے۔ وہ مانتے تھے کہ کچھ باہر کی چیزیں بھی ضروری ہیں، یا کم از کم مددگار ہیں۔ جیسے اچھی صحت، تھوڑی بہت دولت، دوست، ایک ٹھیک ٹھاک معاشرہ۔ اگر کوئی بہت غریب ہے یا بیمار ہے تو شاید مکمل یوڈائمونیا نہ پا سکے۔ صحیح۔ لیکن یہ چیزیں ثانوی ہیں، اصل چیز کردار کی فضیلت ہے۔ جے اسمتھ نے یہاں ارسطو کا موازنہ مل سے کیا ہے۔ جان سٹورٹ مل؟ جی، ان کا خوشی کا تصور ارسطو کے مقابلے میں ذرا کم واضح، زیادہ ذاتی احساسات پر مبنی لگتا ہے۔ ارسطو کی خوشی زیادہ موضوعی ہے، عمل پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خوشی کا راستہ فضیلت سے ہو کر جاتا ہے۔ اب یہ فضائل یا نیکیاں کیا ہیں؟ کیا یہ پیدائشی ہوتی ہیں؟ ارسطو کہتے ہیں کہ ہم میں فضائل حاصل کرنے کی صلاحیت تو قدرتی طور پر ہوتی ہے، جیسے چلنا سیکھنے کی صلاحیت۔ لیکن فضائل خود بخود نہیں آ جاتے، انہیں سیکھنا پڑتا ہے، پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ وہ فضائل کو دو قسموں میں بانٹتے ہیں، عقلی فضائل اور اخلاقی فضائل۔ عقلی اور اخلاقی، ان میں کیا فرق ہے؟ عقلی فضائل جیسے حکمت، صوفیہ، اور عملی حکمت، فرونیسس، یہ براہ راست ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی عقل سے جڑے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ علم حاصل کرنا، غور و فکر کرنا، سچائی جاننا، یہ وہ خوبیاں ہیں۔ یہ زیادہ تر تعلیم اور پڑھنے لکھنے سے آتی ہیں۔ اور اخلاقی فضائل؟ اخلاقی فضائل کا تعلق ہمارے کردار سے ہے، ہمارے جذبات، ہمارے اعمال سے، جیسے بہادری، اعتدال، انصاف، سخاوت۔ اچھا۔ یہ ہماری جو اندرونی خواہشات ہیں، جذبات ہیں، انہیں عقل کے تابع لانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پڑھنے سے نہیں بلکہ تربیت اور عادت سے آتے ہیں۔ عادت سے؟ جی، یہی وہ فضائل ہیں جو ہمارا کردار بناتے ہیں۔ اور یہیں یہ اہم سوال آتا ہے کہ آخر یہ کردار بنتا کیسے ہے؟ عادت سے؟ یہ تو سننے میں آسان لگتا ہے۔ کیا بس اچھے کام بار بار کریں تو اچھے بن جائیں گے؟ یہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ ارسطو کا عادت سازی کا تصور گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کوئی ہنر سیکھتے ہیں نا، میوزک بجانا یا کوئی کھیل، بار بار مشق کرنے سے آتا ہے۔ جی بالکل۔ اسی طرح اخلاقی فضائل بھی اچھے اعمال کو بار بار دہرانے سے پختہ ہوتے ہیں۔ شروع میں، خاص طور پر بچپن میں، ہمیں شاید باہر سے مدد چاہیے ہوتی ہے، نظم و ضبط، والدین، استاد، قانون۔ ہاں، والدین، استاد، معاشرے کے قوانین، یہ ہمیں صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ صرف نقل کرنا ہوا شروع میں شاید لگے، لیکن یہ صرف میکینکی نقل نہیں ہے۔ یہ اچھے رویوں کو دیکھنا، ان کی تقلید کرنا اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے اندر جذب کرنا ہے۔ اچھا۔ مقصد یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ اچھے کام ہماری دوسری فطرت بن جائیں۔ ہم انہیں صرف اس لیے نہ کریں کہ کہا گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم خود انہیں کرنا چاہتے ہیں۔
ان میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کو کرنا آسان لگے، بالکل، تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں وہ فضیلت پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی نیت اور احساس بھی اہم ہے۔ بالکل، صرف صحیح کام کرنا کافی نہیں، صحیح وجہ سے کرنا، صحیح جذبے کے ساتھ کرنا۔ اور یہیں ارسطو اپنا مشہور میانہ روی کا نظریہ ڈاکٹرن آف دا مین پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹرن آف دا مین، یہ تو کافی سنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی خیال یہ ہے کہ ہر اخلاقی فضیلت دو انتہاؤں یا برائیوں کے درمیان ایک وسط یا میانہ ہے۔ ایک انتہا زیادتی کی، دوسری کمی کی۔ مثال دیں گے؟ جی، جیسے خطرے کے وقت بزدلی یعنی ہمت کی کمی، اور بے باکی یا بالکل ہی لاپرواہ ہو جانا یعنی ہمت کی زیادتی، ان دونوں کے درمیان کی راہ شجاعت یا بہادری ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح پیسے خرچ کرنے میں کنجوسی کمی اور فضول خرچی زیادتی، ان کے درمیان سخاوت ہے۔ تو یہ ہر چیز میں درمیانی راہ اختیار کرنا ہے، ہمیشہ بیچ میں رہنا ہے؟ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں کہ بس ہر چیز کو آدھا کر دیں۔ یہ کوئی ریاضی کا اوسط نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ میانہ ہے جو ہمارے لیے اور اس صورتحال کے لیے مناسب ہو۔ ارسطو جسمانی صحت کی مثال دیتے ہیں۔ ایک پہلوان کے لیے مناسب خوراک اور ورزش ایک عام آدمی سے بہت مختلف ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ اسی طرح کس موقع پر کتنا غصہ مناسب ہے، یہ حالات پر منحصر ہے۔ صحیح میانہ روی کا تعین کرنا یہی اصل حکمت ہے۔ تو اس میں بڑی سمجھداری چاہیے۔ جی۔ ماخذ میں ارسطو کی فضائل و رذائل کی جدول کا ذکر ہے، جہاں وہ کئی فضائل کو دو انتہاؤں کے درمیان رکھتے ہیں، لیکن جے اے اسمتھ خبردار کرتے ہیں کہ شاید اس جدول کی ترتیب پر ضرورت سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اصل بات اصول سمجھنا ہے۔ تو صحیح میانہ تلاش کرنے کے لیے پھر عقل کی ضرورت ہوگی۔ یقیناً، اور یہ ہمیں واپس عقلی فضائل کی طرف لے جاتا ہے، خاص طور پر عملی حکمت یعنی فرونیسس کی طرف۔ فرونیسس؟ جی، جس پر ارسطو کتاب شیشم میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ عملی حکمت صرف اخلاقی اصول جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کسی خاص صورتحال میں کون سا عمل ہمیں ہمارے حتمی مقصد یعنی یوڈائمونیا کے قریب لے جائے گا۔ زندگی گزارنے کا فن سمجھیں۔ بالکل، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ یہ تو بہت اہم فضیلت لگتی ہے۔ کیا یہ صرف تجربے سے آتی ہے؟ تجربہ تو اہم ہے، لیکن عملی حکمت صرف تجربہ نہیں، اس میں اصولوں کے پیچھے چھپا کیوں سمجھنا بھی شامل ہے۔ یہ جاننا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے بڑے مقصد یعنی اچھی زندگی سے کیسے جڑا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، ارسطو کے نزدیک حقیقی عملی حکمت کے لیے اخلاقی فضیلت یعنی اچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ اچھا، یعنی ایک چالاک یا بے ایمان شخص عملی حکمت والا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنے مقصد حاصل کرنے میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو؟ بالکل نہیں۔ ارسطو کہتے ہیں کہ برا کردار یا بری خواہشات روح کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں۔ وہ ہمیں صحیح مقصد دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ ایک بے ایمان شخص شاید وقتی فائدہ حاصل کر لے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ حقیقی اچھی زندگی کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جائے۔ تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں؟ جی، سچی عملی حکمت اور سچا اچھا کردار، آپ ایک کے بغیر دوسرا حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، میں خود بھی محسوس کرتی ہوں کہ ہم جانتے ہیں کیا صحیح ہے مگر کر نہیں پاتے۔ جیسے مجھے پتا ہے صبح ورزش کرنی چاہیے، لیکن بستر سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیا ارسطو اس مسئلے پر بات کرتے ہیں؟ ہاں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسے ہم سب گزرتے ہیں۔ ارسطو سے اکراسیا کہتے ہیں یا بے ضابطگی، انکانٹیننس۔ اکراسیا یعنی مرضی کی کمزوری؟ بالکل، مرضی کی کمزوری۔ کتاب ہفتم اسی مسئلے پر ہے۔ وہ اس کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، علم ہونے کے باوجود انسان غلط کام کیوں کر بیٹھتا ہے۔ وہ سقراط کے اس خیال سے پوری طرح متفق نہیں کہ کوئی جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا۔ ارسطو مانتے ہیں کہ خواہش یا جذبات وہ کبھی کبھی عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جی، ایسا تو ہوتا ہے۔ تاہم ماخذ یعنی جے اے اسمتھ کے مطابق شاید ارسطو عقل اور خواہش کے درمیان اس کشمکش کا کوئی مکمل طور سے تسلی بخش حل پیش نہیں کر پاتے۔ یہ انسانی نفسیات کی ایک پیچیدہ گتھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کردار عادت سے بنتا ہے، فضیلت میانہ روی میں ہے، اور عملی حکمت ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ یہ سب مل کر ہمیں یوڈائمونیا یعنی بھرپور زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔
لیکن آپ کہہ رہے تھے کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ کتاب دہم میں یعنی بالکل آخر میں ارسطو ایک قدرے حیران کن نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ حیران کن؟ جی، اتنی ساری بحث، عملی زندگی، شہری فرائض، سیاسی عمل، اخلاقی کردار، ان سب کے بارے میں کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سب سے بلند، سب سے خالص اور سب سے حقیقی خوشی عملی زندگی میں نہیں بلکہ غور و فکر کی زندگی یعنی کانٹمپلیٹو لائف میں ہے۔ غور و فکر کی زندگی مطلب فلسفی کی زندگی؟ جی ہاں، وہ زندگی جو خالص علمی جستجو، سچائی کی تلاش اور کائنات کے بنیادی اصولوں پر سوچ بچار کرنے میں گزرے۔ اچھا۔ ارسطو کے نزدیک چونکہ عقل انسان کی سب سے اعلیٰ صلاحیت ہے، لہٰذا اس کا خالص ترین استعمال یعنی بغیر کسی عملی مقصد کے صرف جاننے کی خاطر جاننا، وہی سب سے اعلیٰ سرگرمی اور سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ خداؤں جیسی زندگی ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ مطلب ایک اچھا شہری ہونا، ایک بہادر سپاہی یا ایک انصاف پسند حکمران، یہ سب سے اعلیٰ نہیں؟ سب سے اونچا مقام ایک فلسفی کا ہے جو شاید معاشرے سے کٹ کر صرف سوچ بچار میں لگا ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں جے اسمتھ سمیت کئی لوگوں کو کچھ تحفظات ہیں۔ جی۔ ایک طرف تو ارسطو نے اخلاقیات اور سیاسیات کو جوڑا، عملی زندگی کی اتنی اہمیت بتائی، اور پھر آخر میں سب سے اونچا درجہ ایک ایسی زندگی کو دے دیا جو عملی دنیا سے کافی الگ تھلگ لگتی ہے۔ اور کیا یہ آئیڈیل سب کے لیے ہے بھی؟ مطلب کیا ہر کوئی یہ زندگی گزار سکتا ہے؟ بظاہر تو نہیں۔ اسمتھ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیل بہت اشرافیہ، ایلیٹسٹ لگتا ہے۔ یہ صرف ان چند لوگوں کے لیے ممکن ہے جن کے پاس فارغ وقت ہو، ذہنی صلاحیت ہو، حالات اچھے ہوں۔ عام آدمی جو روزمرہ کی جد و جہد میں لگا ہے، وہ اس آئیڈیل تک کیسے پہنچے؟ صحیح۔ اور اس غور و فکر والی زندگی کا عام اخلاقی اور سیاسی زندگی سے کیا تعلق ہے، یہ بات بھی بہت واضح نہیں رہتی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ارسطو کے خیالات کا ایک لمبا سفر طے کیا، اخلاقیات اور سیاسیات کا تعلق، خوشی کا مطلب، کردار سازی، عملی حکمت، اور آخر میں یہ غور و فکر کی زندگی کا آئیڈیل۔ اتنے ہزار سال پرانے خیالات آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ان کی اہمیت آج بھی بہت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ارسطو کی ہر بات سے متفق نہ ہوں، جی، جیسے شاید یہ غور و فکر کی زندگی والا آئیڈیل ہمیں پوری طرح قائل نہ کرے، یا ہم ان کے زمانے کے سماجی ڈھانچے پر تنقید کریں جس میں غلامی تھی، عورتوں کا کردار محدود تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ارسطو کی اخلاقیات ہمیں ایک ٹھوس ڈھانچہ دیتی ہے، ایک فریم ورک جس سے ہم انسانی کردار اور اچھی زندگی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ وہ بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں۔ بالکل، خوشی کیا ہے، اچھا انسان کیسے بنا جائے، ریاست کا کیا کردار ہے، ان کے تجزیے، ان کی اصطلاحات، یوڈائمونیا، فضیلت، میانہ روی، عملی حکمت، یہ سب آج بھی اخلاقی فلسفے کی بنیاد ہیں۔ وہ ہمیں صرف جواب نہیں دیتے بلکہ صحیح سوال پوچھنا سکھاتے ہیں۔ اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی دین ہے، وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے جے ایس اسمتھ ایک آخری نقطہ اٹھاتے ہیں جسے ہم آج کی گفتگو کے آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال کے طور پر چھوڑ سکتے ہیں۔ جی، اسمتھ اس خیال پر تھوڑی تنقید کرتے ہیں کہ اخلاقیات میں ہر عمل کو صرف مستقبل میں ملنے والی کسی بڑی خوشی، یوڈائمونیا، کا ذریعہ سمجھا جائے۔ وہ کہتے ہیں شاید اخلاقی زندگی میں چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ اخلاقیات میں شاید ہر اچھا عمل وہ بے وقت ذریعہ بھی ہے اور کسی حد تک خود مقصد بھی۔ ذریعہ بھی اور مقصد بھی؟ جی، یعنی جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، جیسے کسی کی مدد کرتے ہیں، تو وہ صرف مستقبل کی کسی عظیم خوشی کی طرف ایک قدم نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل خود اسی لمحے اپنی ذات میں قیمتی اور بامانی ہوتا ہے۔ وہ خود اس اچھی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، صرف اس تک پہنچنے کا راستہ نہیں۔ یہ تو گہری بات ہے۔ ہاں، اگر اچھے اعمال صرف مستقبل کا انعام پانے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی ذات میں یہیں اور ابھی اچھے اور مکمل ہیں، تو اس سے ہمارے نیک اعمال کرنے کے جذبے اور ہمارے اچھی زندگی کے تصور پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ جی،
کیا اس کا مطلب ہے کہ خوشی کوئی دور کی منزل نہیں بلکہ سفر کے ہر قدم میں ہی موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ارسطو کے خیالات سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو آئیے کتاب اول سے آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے خوشی بطور اعلیٰ ترین خیر۔ اچھا، شروع میں ہی یہ بات آتی ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کسی نہ کسی مقصد یا بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ جی، لیکن ان مقاصد میں ایک ترتیب ہوتی ہے نا؟ مطلب کچھ چیزیں ہم دوسری چیزوں کو پانے کے لیے چاہتے ہیں۔ بالکل درست، جیسے دوا صحت کے لیے یا پیسہ آرام کے لیے۔ ٹھیک۔ تو متن یہ دلیل دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا حتمی مقصد ضرور ہونا چاہیے جسے ہم صرف اسی کی خاطر چاہتے ہوں، نہ کہ کسی اور چیز کے لیے۔ اچھا، جی، اور اسی کو یہ اعلیٰ ترین خیر کہتا ہے۔ اعلیٰ ترین خیر۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیاسیات یعنی معاشرے کی بھلائی کے علم کو سب سے اونچا درجہ دیتا ہے۔ سیاسیات کو کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق پورے معاشرے کے لیے اس اعلیٰ ترین خیر کے حصول سے ہے، یعنی وسیع معنوں میں شہری زندگی اور فلاح و بہبود۔ اوہ، اچھا، اور یہ شروع میں ہی واضح کر دیتا ہے کہ اخلاقیات کوئی وہ کیا کہتے ہیں ریاضی جیسا مضمون نہیں؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب ہمیں بالکل صاف صاف جواب نہیں ملیں گے؟ بالکل، یہ کہتا ہے کہ ہمیں اخلاقیات میں اتنی ہی قطعیت تلاش کرنی چاہیے جتنی موضوع میں ممکن ہو۔ ہمیں وسیع اصولوں اور خاکوں پر اکتفا کرنا ہوگا، کیونکہ انسانی معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بہت پیچیدہ اور متنوع۔ اسی لیے یہ کہتا ہے کہ نوجوان شاید اس کے اچھے طالب علم نہ بن پائیں کیونکہ ان کے پاس زندگی کا تجربہ کم ہوتا ہے، اور وہ جذبات سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل، اخلاقیات صرف جاننے کا نہیں، عمل کرنے کا نام ہے۔ تجربہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی حتمی مقصد ہے تو وہ ہے کیا آخر؟ متن کہتا ہے کہ تقریباً سبھی لوگ اسے خوشی کہتے ہیں۔ جی، یوڈائمونیا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس بات پر متفق نہیں کہ خوشی ہے کیا۔ بالکل، یہیں سے بحث شروع ہوتی ہے۔ کچھ کے لیے لذت ہے، کچھ کے لیے دولت، عزت۔ جی ہاں، اور متن ان مختلف نظریات کا جائزہ لیتا ہے، جیسے لذت پر مبنی زندگی کو یہ غلامانہ کہتا ہے۔ غلامانہ؟ جی، کیونکہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اچھا۔ عزت پر مبنی سیاسی زندگی کو سطحی قرار دیتا ہے کیونکہ عزت تو دوسروں کی رائے پر منحصر ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور دولت کمانے والی زندگی کو تو فوراً ہی مسترد کر دیتا ہے۔ کیوں بھئی؟ کیونکہ دولت خود مقصد نہیں بلکہ کسی اور چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، آلاتی ہے، مطلب انسٹرومنٹل۔ یہ بات تو آج بھی بہت بہت متعلقہ لگتی ہے۔ لوگ اکثر انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ افلاطون کے عالمگیر خیر والے نظریے پر بھی تنقید کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ افلاطون کے اس خیال سے اختلاف کرتا ہے کہ کوئی ایک مثال خیر یا فارم آف گڈ ہے جس میں تمام اچھی چیزیں شریک ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اچھائی یا خیر کا لفظ بہت مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی کسی کیفیت کے لیے، کبھی مقدار کے لیے، کبھی تعلق کے لیے۔ مختلف علوم مختلف قسم کی اچھائیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کوئی ایک سب پر لاگو ہونے والا عظیم خیر کا تصور وہ عملی نہیں۔ یعنی عملیت پسندی پر زور ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی، جس اعلیٰ ترین خیر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انسانوں کے لیے قابل حصول ہونا چاہیے۔ تو پھر خوشی کیا ہے؟ متن واپس اسی سوال پر آتا ہے کہ اعلیٰ ترین خیر وہ ہے جو اپنی ذات میں مطلوب ہو، اور ایک اور لفظ استعمال ہوا تھا، خود کفیل۔ جی، خود کفیل۔ سیلف سفیشینٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ تنہائی؟ نہیں، تنہائی نہیں، بلکہ یہ کہ خوشی ایسی چیز ہے جو زندگی کو بذات خود مکمل اور قابل انتخاب بنا دیتی ہے، اس میں کسی اور چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا۔ اور خوشی اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ ہم باقی سب کچھ بھی جیسے عزت، دولت، لذت، وہ بھی خوشی حاصل کرنے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن خوشی کو کسی اور چیز کے لیے نہیں چاہتے۔ بالکل، وہ حتمی مقصد ہے۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ خوشی اعلیٰ ترین خیر ہے کافی نہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ خوشی کا جوہر کیا ہے۔ کتاب کا ایک بہت مشہور حصہ انسان کے وظیفے کی بات کرتا ہے، فنکشن کا مرکز ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہر چیز کا ایک مخصوص کام ہوتا ہے، آنکھ کا دیکھنا، چھری کا کاٹنا، اسی طرح انسان کا بھی کوئی مخصوص کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے،
یہ محض زندہ رہنا یا محسوس کرنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو پودوں اور جانوروں میں بھی مشترک ہے۔ تو انسان کا منفرد کام کیا ہے؟ عقل کا استعمال، روح کی وہ سرگرمی جو عقل کے مطابق ہو۔ اچھا، تو اس حساب سے انسان کا کمال یا خیر اسی کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے میں ہے۔ بالکل۔ تو خوشی کی تعریف کیا بنی پھر؟ خوشی کی تعریف بنتی ہے روح کی فضیلت، ایکسیلنس ورچو کے مطابق سرگرمی، ایکٹیویٹی۔ اچھا، اور اگر ایک سے زیادہ فضائل ہوں تو سب سے بہترین اور کامل ترین فضیلت کے مطابق۔ اور یہ سرگرمی پوری زندگی پر محیط ہونی چاہیے؟ جی، ایک مکمل زندگی پر، ایک دن یا تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے۔ روح کی فضیلت کے مطابق سرگرمی، یہ عام فہم خوشی کے تصور سے جو اکثر ایک احساس سمجھا جاتا ہے کافی مختلف ہے۔ یہ تو عمل پر بہت زور دے رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک کلیدی فرق ہے۔ یہ خوشی کو کوئی جامد حالت نہیں بلکہ ایک فعال زندگی سمجھتا ہے۔ لیکن کیا یہ عام خیالات سے بالکل ہی الگ ہے؟ نہیں، متن کہتا ہے کہ یہ تعریف عام خیالات سے ہم آہنگ ہے۔ نیک آدمی نیک کاموں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو فضیلت والی زندگی میں لذت بھی شامل ہے۔ اچھا، اور یہ بیرونی چیزوں جیسے دوست، صحت، وسائل کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ ان کے بغیر فضیلت پر مبنی سرگرمی مشکل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز وہ سرگرمی ہی ہے۔ جی ہاں، اصل چیز فضیلت کا عمل ہے۔ تو یہ خوشی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ کیا یہ قسمت کا کھیل ہے یا ہم اسے سیکھ سکتے ہیں؟ متن کا جھکاؤ سیکھنا اور عادت ڈالنے کی طرف ہے۔ اوہ، اگر خوشی فضیلت پر مبنی سرگرمی ہے اور فضیلت سیکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ کتاب دوم میں آئے گا، جی ہاں، تو خوشی بھی کوشش سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ صرف قسمت یا خدا کی دین نہیں؟ نہیں، یہ اسے محض قسمت یا خدائی تحفے سے زیادہ قابل رسائی اور قابل ستائش بناتا ہے۔ یہ مجھے اس پرانے سوال کی طرف لے جاتا ہے، وہ سولون والی بات، کہ کیا ہم کسی کو اس کے مرنے سے پہلے خوش کہہ سکتے ہیں؟ زندگی تو غیر یقینی ہے۔ ہاں، متن اس مشہور مسئلے پر بھی بات کرتا ہے۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بڑی بدقسمتیاں خوشی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو پھر لیکن اگر خوشی بنیادی طور پر فضیلت پر مبنی سرگرمی پر منحصر ہے اور فضیلت ایک مستحکم کردار کا نام ہے، تو حقیقی نیک شخص بدقسمتی کو بھی وقار سے برداشت کرے گا۔ وہ شاید مکمل طور پر خوشبخت نہ رہے، لیکن وہ کبھی قابل رحم نہیں بنے گا۔ اچھا، تو کسی کو زندہ رہتے ہوئے خوش کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، کہا جا سکتا ہے، اگر وہ فضیلت پر عمل پیرا ہو اور اس کے پاس مناسب وسائل ہوں۔ خوشی مکمل طور پر قسمت کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں کتاب اول فضیلت کو سمجھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، روح کے حصوں کا ذکر کر کے، عقلی اور غیر عقلی۔ جی بالکل، کیونکہ اگر خوشی فضیلت کے مطابق سرگرمی ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ فضیلت کیا ہے۔ منطقی بات ہے۔ یہ روح کے عقلی اور غیر عقلی حصوں میں فرق کرتی ہے، خاص طور پر غیر عقلی کا خواہشاتی پہلو جو عقل کی سن سکتا ہے۔ یہیں سے فکری اور اخلاقی فضائل کی بنیاد پڑتی ہے۔ اور یہی ہمیں کتاب دوم کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، اخلاقی فضیلت، مورل ورچو۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کتاب دوم میں داخل ہو رہے ہیں۔ عنوان اخلاقی فضیلت، اور اس کا آغاز ہی ایک بڑے دعوے سے ہوتا ہے جی، کہ اخلاقی فضائل فطری نہیں ہوتے، وہ عادت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شاید کتاب کے سب سے مشہور اور بااثر خیالات میں سے ایک ہے۔ یعنی ہم نیک یا بد پیدا نہیں ہوتے؟ نہیں، ہم صلاحیت لے کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن فضیلت خود بخود نہیں آتی۔ جس طرح ہم کوئی ہنر جیسے موسیقی یا تعمیر بار بار کرنے سے سیکھتے ہیں، ہاں، اسی طرح ہم انصاف والے کام کر کے انصاف پسند بنتے ہیں اور بہادری والے کام کر کے بہادم۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے، یو بیکم واٹ یو ریپیٹڈلی ڈو والی بات۔ بالکل، یہ پیدائشی صلاحیت نہیں بلکہ مشق کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچپن کی تربیت اور عادات بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ۔ متن کہتا ہے کہ چھوٹی عمر سے اچھی یا بری عادات کا پڑ جانا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ شاید یہ سب سے اہم بات ہے۔ کردار سازی اسی طرح ہوتی ہے۔ تو اگر یہ عادت اور مشق کا معاملہ ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے عمل کرنا چاہیے؟ جی، یہاں وہ وسط کا تصور سامنے آتا ہے نا؟ جی ہاں، یہ درمیانی راہ کا نظریہ۔ متن کہتا ہے کہ اخلاقی فضیلت دو انتہاؤں، زیادتی، ایکسس، اور کمی، ڈیفیکٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ مثال؟ جیسے جسمانی صحت کے لیے نہ بہت زیادہ ورزش اچھی ہے، نہ بہت کم۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اخلاقی معاملات میں بھی ہے،
مثال کے طور پر خوف کے معاملے میں کمی بزدلی ہے اور زیادتی بے باکی یا اندھا دھند پن. اور فضیلت یعنی بہادری؟ وہ ان دونوں کے درمیان ایک مناسب وسط ہے. لیکن یہ وسط کوئی ریاضیاتی اوسط تو نہیں، جیسے 4 اور 10 کا اوسط 7 ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ ہمارے نسبت سے وسط ہے. یعنی مطلب یہ ہر شخص اور ہر موقع کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، جس طرح ایک پہلوان اور ایک عام آدمی کی خوراک مختلف ہوتی ہے. اچھا. اسی طرح کسی خاص صورتحال میں کتنا غصہ کرنا مناسب ہے، یہ حالات اور فرد پر منحصر ہوگا. یہ کوئی مقررہ فارمولہ نہیں ہے. تو پھر فیصلہ کیسے ہو؟ یہ ایک فیصلہ ہے جو صحیح عقل، رائٹ ریزن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. صحیح عقل، ٹھیک ہے. یہاں ایک دلچسپ اعتراض بھی اٹھایا گیا ہے. جی؟ کہ اگر کوئی انصاف والا کام کر رہا ہے تو کیا وہ پہلے سے ہی انصاف پسند نہیں؟ جیسے کوئی گرامر کے اصول صحیح استعمال کرے تو وہ گرامر جانتا ہے. ہاں، اچھا سوال ہے. متن اس میں فرق کرتا ہے. کیسے؟ کسی فن یا ہنر میں شاید نتیجے کا اچھا ہونا کافی ہے، چاہے اتفاقاً ہی کیوں نہ ہو، لیکن فضیلت کے لیے صرف عمل کافی نہیں. تو پھر کیا چاہیے؟ عمل کرنے والے کی نیت اور حالت بھی اہم ہے. یعنی اسے پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس عمل کو اسی کی خاطر چن رہا ہو، نہ کہ کسی اور وجہ سے. اور یہ عمل اس کے پختہ اور مستحکم کردار سے نکل رہا ہو. اچھا، یعنی صرف کبھی کبھار اچھا کام کر لینا فضیلت نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ اچھے کاموں کو ایک خاص طریقے سے مستقل مزاجی سے کرنا فضیلت ہے. یہ ایک اندرونی حالت ہے. تو پھر فضیلت اصل میں ہے کیا؟ کوئی احساس، کوئی صلاحیت؟ متن ان دونوں کو رد کرتا ہے. فضیلت کوئی احساس نہیں ہے، جیسے غصہ یا خوشی. کیوں نہیں؟ کیونکہ صرف احساسات کی بنیاد پر ہمیں اچھا یا برا نہیں کہا جاتا. نہ ہی یہ کوئی صلاحیت ہے، جیسے غصہ محسوس کرنے کی اہلیت. تو پھر؟ بلکہ فضیلت ایک حالت ہے. حالت؟ جی، یعنی کردار کی ایک پختہ حالت یا رجحان، جس کی وجہ سے ہم احساسات اور اعمال کا سامنا اچھے طریقے سے کرتے ہیں. یعنی وسط کا انتخاب کرتے ہیں. بالکل. اور پھر کتاب اس وسط کے نظریے کو کچھ مخصوص فضائل پر لاگو کر کے دکھاتی ہے. جی ہاں، چند مثالیں دیتی ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. جیسے بہادری. یہ بزدلی یعنی خوف کی زیادتی اور اعتماد کی کمی، اور بے باکی یعنی خوف کی کمی اور اعتماد کی زیادتی کے درمیان وسط ہے. ٹھیک ہے. اور پرہیزگاری یا خود پر قابو، ٹیمپرنس. یہ بے حسی یعنی لذت سے بالکل پرہیز اور عیاشی یعنی لذت کی زیادتی کے درمیان وسط ہے. یہ سمجھ آتا ہے. فیاضی، جنروسٹی. یہ کنجوسی یعنی دینے میں کمی اور فضول خرچی یعنی دینے میں زیادتی کے درمیان وسط ہے. اور غصے کے بارے میں؟ نرم مزاجی یا بردباری، مائلڈنس. یہ بے حسی یعنی جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں بھی نہ آنا، اور چڑچڑاپن یعنی غصے کی زیادتی کے درمیان وسط ہے. یہ تو بس چند مثالیں ہیں. جی، مقصد یہ دکھانا ہے کہ فضیلت کس طرح دو برائیوں یعنی زیادتی اور کمی کے درمیان توازن کا نام ہے. یہ فہرست تو کافی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ کبھی کبھی ایک انتہا دوسری سے زیادہ بری لگتی ہے یا وسط کے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے. آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا. متن کہتا ہے کہ انتہائیں نہ صرف وسط کی مخالف ہے بلکہ ایک دوسرے کی بھی مخالف ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر ایک انتہا وسط سے زیادہ متضاد لگتی ہے. ایسا کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو وہ واقعی معروضی طور پر زیادہ دور ہے، جیسے شاید بزدلی بہادری سے بے باکی کی نسبت زیادہ دور لگتی ہے. یا پھر ہماری اپنی فطری رغبت کی وجہ سے، چونکہ ہم لذت کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اس لیے عیاشی ہمیں پرہیزگاری سے زیادہ متضاد لگتی ہے. یہ تو دلچسپ نکتہ ہے. تو اگر یہ وسط تلاش کرنا اتنا مشکل ہے تو عملی طور پر کیا کیا جائے؟ کتاب کچھ مشورہ بھی دیتی ہے؟ جی، کتاب تسلیم کرتی ہے کہ نیک بننا آسان کام نہیں، یہ کوئی میکینیکل عمل نہیں ہے. تو کیا مشورہ ہے؟ عملی مشورہ یہ ہے: پہلا، اس انتہا سے بچیں جو وسط سے زیادہ متضاد ہو. یعنی اگر بزدلی زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو تھوڑا بے باکی کی طرف مائل ہوں. اچھا. دوسرا؟ بوچا، اپنا فطری پیٹرولیم کو پہچانیں. آپ کس غلطی کی طرف زیادہ مائل ہیں اور خود کو زبردستی دوسری طرف کھینچیں.
جیسے ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنے کے لیے مخالف سمت میں موڑنا پڑتا ہے؟ بالکل وہی مثال ہے۔ اور تیسرا، لذت کے معاملے میں خاص طور پر محتاط رہیں، کیونکہ یہاں ہمارا فیصلہ اکثر غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں متن کہتا ہے کہ مخصوص حالات میں صحیح فیصلہ کرنا وہ ادراک، پرسیپشن یا اخلاقی حس کا کام ہے۔ یعنی کوئی سخت اصول نہیں ہے ہر موقع کے لیے؟ مکمل طور پر اصولوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تجربہ اور سمجھ بوجھ چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خوشی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ فضیلت کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ جی۔ اور اخلاقی فضیلت کوئی فطری چیز نہیں بلکہ عادت اور مشق سے پیدا ہونے والی ایک ایسی پختہ حالت ہے جی۔ جس میں ہم عقل کی رہنمائی میں دو انتہاؤں کے درمیان مناسب راستہ یعنی وسط تلاش کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک مسلسل جدوجہد اور کردار سازی کا عمل ہے۔ یہ محض اصول جاننا نہیں بلکہ انہیں اپنی شخصیت کا حصہ بنانا ہے۔ عادت پر زور، وسطی کی نسبتی نوعیت اور عملی حکمت یا اخلاقی حس کی اہمیت۔ جی، یہ سب مل کر اخلاقی زندگی کی ایک بہت حقیقت پسندانہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ واقعی اس پر غور کریں تو اپنی زندگی کے کئی پہلوؤں کا جائزہ لینے کا دل کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے سامنے ان کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ اگر فضیلت واقعی اس نازک وسط میں ہے جو ہر فرد اور ہر موقع کے لیے مختلف ہو سکتی ہے اور جس کے لیے اصولوں سے زیادہ اخلاقی حس کی ضرورت ہے، تو پھر ایک نیک زندگی گزارنے میں لگے بندھے قوانین کی پیروی زیادہ اہم ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ ایک طرح کے ماہرانہ اخلاقی بصیرت پیدا کرنا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ سوچنے کے لیے ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ یقیناً یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب سوم سے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر ارادیت اور اخلاقی انتخاب کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال ہی بڑا بنیادی ہے، ہمارے کون سے کام واقعی ہمارے ہیں جن کے ہم ذمہ دار ہیں؟ بالکل، کتاب سوم شروع ہی اسی فرق سے ہوتی ہے، ارادی یعنی والنٹری اور غیر ارادی یعنی انوالنٹری اعمال۔ دیکھیں، فضیلت کا سارا تعلق ہمارے جذبات اور اعمال سے ہے۔ اور تعریف یا کہہ لیں مذمت وہ صرف ارادی کاموں پر ہی ہو سکتی ہے؟ جی، غیر ارادی کاموں پر تو رعایت ہوتی ہے یا ہمدردی۔ ٹھیک، تو یہ غیر ارادی ہے کیا؟ مطلب کون سے کام؟ طرح باہر سے ہو، جیسے کوئی مثال؟ جیسے تیز ہوا آپ کو دھکیل دے یا کوئی آپ کو یرغمال بنا کر کچھ کروائے، آپ کا کوئی کنٹرول نہ ہو۔ سمجھ گیا۔ اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ہے لا علمی کی وجہ سے کیے گئے کام۔ لیکن کبھی کبھی صورتحال اتنی صاف نہیں ہوتی ہے نا، جیسے وہ مثال دی جاتی ہے کہ طوفان میں جہاز کا وزن کم کرنے کے لیے سامان پھینکنا پڑے۔ اب کوئی عام حالات میں تو اپنا مال نہیں پھینکے گا۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ اسے مخلوط افعال یعنی مکسڈ ایکشنز کہا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے ارادی ہیں۔ ارادی؟ کیسے؟ کیونکہ اس وقت اس لمحے میں انتخاب تو کیا جاتا ہے نا، عمل کرنے والا خود ہی کرتا ہے، لیکن یہ مکمل آزادانہ بھی نہیں کیونکہ حالات کا شدید دباؤ ہوتا ہے۔ تو ان پر تعریف ہوگی یا مذمت؟ یہ صورتحال دیکھ کر طے ہوتا ہے ان کا نتیجہ کیا نکلا، مقصد کیا تھا۔ اور کچھ کام تو اتنے برے ہیں کہ ارسطو کے نزدیک مجبوری کا بہانہ چل ہی نہیں سکتا، ان سے بہتر ہے موت قبول کر لی جائے۔ صحیح۔ اچھا، اور وہ لا علمی والی بات، کیا ہر طرح کی لا علمی عمل کو غیر ارادی بنا دیتی ہے؟ نہیں، یہاں ایک بہت اہم فرق ہے۔ ایک ہے لا علمی کی وجہ سے کام کرنا، اور دوسرا ہے لا علمی کے ساتھ کام کرنا۔ اچھا، اس میں کیا فرق ہے؟ مثال سے سمجھیں، کوئی شخص نشے میں ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے حادثہ کر دیتا ہے، وہ لا علمی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، یعنی نشے کی حالت میں ہے، لیکن اس کے عمل کی وجہ لا علمی نہیں بلکہ خود نشہ ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص غلطی سے زہر کو دوا سمجھ کر کسی کو دے دے تو وہ لا علمی کی وجہ سے عمل کر رہا ہے۔ ارسطو کے نزدیک صرف یہ دوسری صورت ہی غیر ارادی کہلائے گی۔ اچھا۔ اور وہ بھی تب جب بعد میں کرنے والے کو شدید پچھتاوا اور افسوس ہو۔ اگر پچھتاوا نہیں تو وہ غیر ارادی نہیں بلکہ ناٹ والنٹری ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ تو اگر یہ سب غیر ارادی ہیں تو ارادی فعل کیا ہوا؟ سیدھی سی بات۔ بہت سادہ، وہ کام جس کا محرک، جس کا آغاز عمل کرنے والے کے اندر ہو، یعنی میرے اندر سے آئے۔ جی،
اور وہ عمل کی جو خاص تفصیلات ہیں، کیا کر رہا ہوں، کیوں، کیسے، کس پر اثر ہوگا، ان سب سے واقف ہو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ غصے یا شدید خواہش جیسے شہوت کے تحت کیے گئے کام بھی ارادی ہی مانے جاتے ہیں۔ واقعی غصے والے کام بھی؟ ہاں، کیونکہ یہ جذبات ہماری فطرت کا حصہ ہیں، ان کا محرک بھی اندرونی ہی ہے۔ یعنی ہم اپنے جذباتی فیصلوں کے لیے بھی ذمہ دار ہیں؟ یہ تو گہری بات ہے۔ اچھا، اس سے جڑا ہوا اگلا تصور ہے اخلاقی انتخاب کا، یعنی مورل چوائس۔ بالکل، اور یہ فضیلت کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ صاف طور پر ارادی ہے۔ لیکن کیا ہر ارادی کام اخلاقی انتخاب ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بچے ہیں، جانور ہیں، وہ بھی تو ارادی کام کرتے ہیں، بھاگنا، کھانا۔ ہاں، کرتے تو ہیں۔ مگر وہ سوچ سمجھ کر غور و فکر کے بعد اخلاقی انتخاب نہیں کرتے۔ اچانک امپلس میں کیا گیا کام بھی ارادی ہو سکتا ہے، مگر وہ منتخب شدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ خواہش یا رائے سے کیسے مختلف ہوا؟ میں خواہش تو بہت سی چیزوں کی کر سکتا ہوں جو ممکن بھی نہ ہوں۔ بہترین نکتہ، خواہش ناممکنات کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی نے کہا چاند پر جانے کی، لیکن انتخاب صرف ان چیزوں کا ہوتا ہے جو ممکن ہو، ہمارے اختیار میں ہوں۔ اور خواہش عام طور پر مقصد یعنی اینڈ سے جڑی ہوتی ہے، جیسے خوشی حاصل کرنا، جبکہ انتخاب اس مقصد تک پہنچانے والے ذرائع مینز کا ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے خوشی کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور رائے، اوپینین تو صرف صحیح یا غلط ہوتی ہے۔ انتخاب اچھا یا برا ہوتا ہے، اور یہی ہمارے کردار کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ تو انتخاب میں سوچ بچار شامل ہے۔ یہ غور و خوض یا ڈیلیبریشن کیا چیز ہے؟ کیا ہم ہر چیز پر غور کرتے ہیں؟ نہیں، ہر چیز پر نہیں۔ جو چیزیں ہمیشہ سے ایک جیسی ہیں، جیسے کائنات کے اصول، یا جو ہمیشہ ایک ہی طرح ہوتی ہیں، جیسے سورج کا نکلنا، ان پر ہم غور نہیں کرتے۔ اور نہ ہی ان چیزوں پر جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ بالکل، جیسے موسم کا بدلنا، یا کوئی اتفاقی واقعہ، خزانہ مل جانا، یا کسی دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم صرف ان عملی چیزوں پر غور کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، جنہیں ہم اپنے عمل سے بدل سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور غور ہمیشہ ذرائع پر ہوتا ہے، مقصد پر نہیں۔ یہ بات تھوڑی وضاحت مانگتی ہے۔ جی، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر یہ غور نہیں کرتا کہ مریض کو ٹھیک کرنا ہے یا نہیں، یہ تو مقصد ہے۔ وہ تو ظاہر ہے۔ وہ یہ غور کرتا ہے کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے، کون سی دوا دینی ہے، کتنا علاج کرنا ہے، کس طریقے سے صحت یابی تک پہنچنا ہے۔ اچھا، یعنی مقصد طے ہے، راستہ ڈھونڈنا ہے۔ بالکل، ہم مقصد طے کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے۔ اگر کئی راستے ہوں تو کون سا سب سے آسان اور مؤثر ہے؟ یہ سوچ ایک طرح سے پیچھے کی طرف چلتی ہے جب تک ہم اس پہلے قدم تک نہ پہنچ جائیں جو ہمیں ابھی اٹھانا ہے۔ جیسے کوئی مسئلہ حل کر رہے ہوں۔ کچھ ایسا ہی۔ اور انسان اپنے اعمال کا خود موجد ہے، تو اخلاقی انتخاب اسی غور و خوض کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور سوال۔ ہماری خواہشات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ حقیقی اچھائی ہی چاہتے ہیں؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، کون کہے گا کہ وہ برائی چاہتا ہے؟ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھائی ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ جو نیک آدمی ہے، ارسطوٹل کے مطابق اس کی نظر میں حقیقی اچھائی ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے معیار ہے۔ لیکن باقی لوگ؟ بہت سے لوگ لذت کو یا وقتی فائدے کو یا جو چیز انہیں اچھی لگتی ہے اسی کو اچھائی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو عملی طور پر ہر شخص اسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو اسے اچھی لگے۔ یہیں سے پھر فضیلت اور رذیلت یعنی نیکی اور بدی کا سوال جڑ جاتا ہے۔ کتاب سوم کا ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی ارادی ہیں۔ یہ کیسے؟ دیکھیں، منطق وہی ہے۔ اگر مقصد یعنی جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہماری خواہش کا موضوع ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے ذرائع ہمارے غور و خوض اور انتخاب کا نتیجہ ہیں، تو ان ذرائع کو اپنانے والے جو اعمال ہیں وہ بھی ارادی ہوئے، اور فضائل انہی اچھے اعمال اور انتخاب کا نتیجہ ہیں۔ لہٰذا فضیلت ہمارے اختیار میں ہوئی۔ اور اسی طرح برائی یا رذیلت بھی۔ اگر میں نیک بن سکتا ہوں تو کیا میں برا بھی اپنی مرضی سے بنتا ہوں؟ جی بالکل، جہاں ہاں کہنے کا اختیار ہے وہاں نہیں کہنے کا بھی ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی جان بوجھ کر برا نہیں ہوتا، یہ بات پوری طرح ٹھیک نہیں۔ اچھا،
ہو سکتا ہے کسی کا حتمی مقصد برا نہ ہو، لیکن جو راستہ اس نے چنا، جو ذرائع استعمال کیے، وہ تو اس کا انتخاب تھا نا۔ لاپرواہی تھی، غلط فیصلہ تھا، وہ تو ارادی تھا۔ اسی لیے تو قوانین سزا اور جزا کا نظام رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ مجھے قانون کا نہیں پتا تھا کیونکہ میں نشے میں تھا، تو قانون کہتا ہے، یا ارسطو کے فلسفے کے مطابق، کہ نشہ کرنا ہی تو تمہارا ارادی فعل تھا، تم اس لا علمی کے خود ذمہ دار ہو۔ واہ، یعنی ہم صرف اپنے ایک ایک عمل کے نہیں بلکہ اپنی عادتوں کے، اپنے کردار کی تشکیل کے بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یقیناً اعمال سے عادتیں بنتی ہیں اور عادتیں کردار بناتی ہیں۔ شروع میں ہر عمل ارادی ہوتا ہے، بعد میں جب عادت پختہ ہو جاتی ہے تو شاید اتنا ارادی نہ لگے، لیکن اس کی بنیاد تو ارادی کاموں پر ہی تھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بری عادت ڈالنے کی خواہش نہیں تھی۔ نہیں، کیونکہ وہ عادت ان کاموں کا نتیجہ ہے جو آپ نے جانے انجانے میں مگر اپنی مرضی سے کیے۔ تو کتاب سوم ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور ہیں۔ ہمارے اعمال، ہماری عادتیں، ہمارا کردار، یہ سب بڑی حد تک ہمارے اختیار میں ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فضائل ہیں کیا کیا۔ کتاب سوم میں شجاعت یعنی کرج سے بات شروع ہوتی ہے۔ شجاعت، جی، یہ خوف اور جرأت کے درمیان ایک اوسط حالت ہے، ایک سنہری وسط یا گولڈن مین۔ خوف تو بری چیزوں کا ہوتا ہے، کیا ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہونا شجاعت ہے، جیسے غربت سے نہ ڈرنا یا بیماری سے؟ ارسطو کے نزدیک نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ چیزوں سے ڈرنا درست بلکہ اچھا ہے، جیسے بے عزتی سے ڈرنا۔ اس سے نہ ڈرنا تو بے شرمی ہے۔ تو پھر شجاعت کس خوف سے متعلق ہے؟ بنیادی طور پر سب سے بڑے خوف سے، یعنی موت سے، لیکن ہر قسم کی موت نہیں، اچھا، بلکہ وہ موت جو کسی عظیم باعزت مقصد کے لیے ہو، جیسے جنگ میں لڑتے ہوئے مرنا۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے باعزت خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ شجاع وہ ہے جو ایسے خطرات کا سامنا ثابت قدمی سے کرے۔ کس لیے؟ عزت کی خاطر، صحیح مقصد کے لیے۔ لیکن صرف بے خوف ہونا تو کافی نہیں لگتا، کچھ لوگ تو بس اندھا دھند خطرے میں کود پڑتے ہیں۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ شجاعت صرف بے خوفی کا نام نہیں، بلکہ صحیح وجہ سے، صحیح طریقے سے اور صحیح مقدار میں خوف اور جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کی انتہائیں ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ہے بے باکی، ریشنس، جو ضرورت سے کم ڈرتا ہے یا صرف دکھاوے کے لیے، بھڑکے مارنے کے لیے جرأت دکھاتا ہے۔ ان میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ جو بے باک ہوتا ہے وہ اکثر خطرے سے پہلے بڑا بےتاب ہوتا ہے، مگر جب موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بہادر انسان پہلے پرسکون ہوتا ہے، مگر عمل کے وقت مضبوط اور تیز ہوتا ہے۔ ارسطو نے کچھ ایسی حالتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو شجاعت جیسی لگتی ہیں مگر اصل میں ہوتی نہیں۔ ہاں، 5-6 ایسی حالتیں گنوائی ہیں۔ مثلاً لوگوں کے ڈر سے یا سزا کے خوف سے بہادر بننا، اسے شہری شجاعت کہا۔ اچھا، یا پھر صرف تجربے اور مہارت کی وجہ سے خطرے کو کم سمجھنا، جیسے کوئی ماہر فوجی ہو، یا غصے میں جوش میں آ کر لڑ پڑنا، جیسے جانور لڑتے ہیں۔ یہ شجاعت نہیں۔ یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فطرتاً بڑے پرامید ہوتے ہیں، وہ خطرے کو کم سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے بہادر لگتے ہیں۔ ان سب میں وہ اصل بات، یعنی عزت کی خاطر صحیح اصول پر قائم رہ کر خطرے کا سامنا کرنا، وہ غائب ہوتی ہے۔ اور شجاعت تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے۔ یقیناً، موت کا سامنا، زخم لگنا، یہ سب تکلیف دہ ہے۔ اسی لیے تو شجاعت اتنی قابل تعریف ہے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ اس کا مقصد تو خوشگوار ہے، عزت۔ ہاں، مقصد یعنی عزت خوشگوار ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص جتنا نیک اور خوشحال ہوگا، اس کے لیے شاید موت کا خیال اتنا ہی تکلیف دہ ہو، کیونکہ اس کے پاس کھونے کو زیادہ ہوتا ہے، مگر وہ پھر بھی بہادر ہے اگر وہ عزت کو زندگی پر ترجیح دے۔ شجاعت کے بعد کتاب سوم کی آخری بڑی فضیلت ہے ضبط نفس، یعنی سیلف ماسٹری یا ٹیمپرنس۔ جی، جسے سوفروسائن بھی کہا گیا۔ یہ لذتوں، پلیجرز، خاص طور پر جسمانی لذتوں کے معاملے میں اوسط حالت ہے۔ اس کی ضد یعنی انتہا ہے بے قابو پن یا سیلف انڈلجنس۔ کون سی جسمانی لذتیں؟ کیا علم حاصل کرنے کی لذت یا موسیقی سننے کی؟ نہیں، وہ ذہنی یا اعلیٰ قسم کی لذتیں ہیں۔ یہاں مراد وہ لذتیں ہیں جو انسانوں اور جانوروں میں مشترک ہیں، خاص طور پر چھونے
یعنی ٹچ اور چکھنے یعنی ٹیسٹ سے متعلق۔ جیسے کھانا پینا؟ ہاں، کھانا پینا، جنسی تعلق۔ بے قابو شخص وہ ہے جو ان لذتوں کا غلام بن جائے، ضرورت سے زیادہ یا غلط طریقے سے یا غلط چیزوں کے پیچھے بھاگے۔ تو اوسط حالت کیا ہے؟ کیا ان چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا؟ نہیں، مکمل پرہیز نہیں۔ اوسط حالت والا یعنی جو ضبط نفس کا مالک ہے، وہ مناسب لذتوں سے صحیح وقت پر صحیح مقدار میں لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ بری یا نامناسب لذتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر جائز لذتیں نہ ملیں تو وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کی خواہشات بے لگام نہیں ہوتی بلکہ عقل کے تابع ہوتی ہیں۔ ایک انتہا مکمل بے حسی بھی ہے، لذت سے نفرت، مگر ارسطو کہتے ہیں یہ بہت ہی کم پائی جاتی ہے، تقریباً غیر انسانی ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ بے قابو پن کو بزدلی سے زیادہ ارادی سمجھا گیا ہے۔ ایسے کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ لذت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم خود چنتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں، جبکہ درد سے ہم بچنا چاہتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ لذت کا پیچھا کرنا زیادہ ایک فعال، منتخب کردہ عمل لگتا ہے درد سے بچنے کے مقابلے میں۔ اور شاید لذت کے موقع بھی زیادہ ہوتے ہیں زندگی میں۔ جی، یہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے ان کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالنا شاید زیادہ آسان لگتا ہے خوفناک چیزوں کا سامنا کرنے کے مقابلے میں۔ یہ کتاب سوم کا ایک بہت اچھا جائزہ ہو گیا۔ اب ہم کتاب چارم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کتاب مختلف دیگر اخلاقی فضائل پر بات کرتی ہے۔ پہلا ذکر ہے فیاضی کا، لبریلٹی۔ جی ہاں، فیاضی کا تعلق ہے دولت کے استعمال سے، خاص طور پر دینے کے معاملے میں۔ یہ اوسط حالت ہے۔ اور اس کی انتہائیں؟ ایک طرف فضول خرچی، پروڈیلٹی ہے، دوسری طرف کنجوسی، سٹنجینس۔ تو فیاض کون ہوا؟ جو بس بہت خرچ کرتا ہو؟ نہیں، صرف زیادہ خرچ کرنا نہیں، فیاض شخص صحیح لوگوں کو دیتا ہے، صحیح وقت پر، صحیح مقدار میں، اور سب سے اہم اچھی نیت سے، یعنی عزت کی خاطر دیتا ہے۔ اچھا، اور غلط ذرائع سے پیسہ لیتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ دولت کی مقدار پر منحصر نہیں؟ نہیں، مقدار سے زیادہ نیت اور تناسب اہم ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کم دولت والا شخص تھوڑا دے کر بھی ایک امیر آدمی سے زیادہ فیاض کہلائے، اگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق بہتر طریقے سے دے رہا ہو۔ اور فضول خرچ اور کنجوس میں کیا بنیادی فرق ہے؟ فضول خرچ وہ ہے جو دینے میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور اکثر لینے میں کمی کرتا ہے، جس سے اس کے وسائل جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کنجوس سے بہتر ہے؟ ارسطو کے نزدیک ہاں، کیونکہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، عمر کے ساتھ یا وسائل کم ہونے پر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب فضول خرچ لوگ خرچ کرنے کے لیے غلط ذرائع سے پیسہ کمانے لگیں۔ اور کنجوسی؟ اسے زیادہ بڑا مسئلہ سمجھا گیا ہے۔ یہ زیادہ لا علاج ہے۔ اس کی بھی دو شکلیں ہیں، ایک تو وہ جو دینے میں بہت کمی کرتے ہیں، دوسرے وہ جو ہر غلط طریقے سے ہر جگہ سے پیسہ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فضیلت کی ضد ہے اور زیادہ عام بھی۔ فیاضی کے بعد ایک اور ملتی جلتی فضیلت کا ذکر ہے، شان و شوکت یعنی میگنیفیسنس۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی دولت خرچ کرنے سے ہی متعلق ہے، مگر یہ صرف بڑے پیمانے کے کاموں پر لاگو ہوتی ہے۔ بڑے پیمانے کے کام جیسے کوئی عوامی تقریب منعقد کروانا، کوئی مذہبی عمارت بنوانا، شہر کے لیے کوئی بڑا کام کرنا، یا بہت شاندار طریقے سے شادی کرنا۔ یہ فضیلت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کافی دولت ہو۔ تو یہ فیاضی سے مختلف کیسے ہوئی؟ شان و شوکت والا شخص فیاض تو ہوتا ہی ہے، مگر وہ بڑے کاموں میں ایک ماہر کی طرح خرچ کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کام کی عظمت کے مطابق خرچ ہو، مناسب ہو اور اس میں ذوق بھی نظر آئے۔ وہ صرف پیسہ نہیں پھینکتا۔ اس کی بھی انتہائیں ہوں گی؟ جی ہاں، زیادتی ہے، گھٹیا پن یا دکھاوے کی فضول خرچی، جہاں پیسہ تو بہت خرچ ہو مگر بے ڈھنگے پن سے، غلط جگہ پر، صرف دکھاوے کے لیے۔ اور کمی ہے تنگ نظری، میننس، جہاں بڑا کام کرتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کنجوسی کی جائے جس سے سارے کام کا اثر خراب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایک بہت ہی خاص فضیلت پر، عالی ظرفی، گریٹ مائنڈڈنس یا میگالوپسوکیا۔ نام سے ہی کچھ بڑا لگتا ہے۔ بالکل، یہ عظمت سے متعلق ہے۔ عالی ظرف وہ شخص ہے جو خود کو بڑی، عظیم عزت کا مستحق سمجھتا ہو، اور واقعی میں ہو بھی۔ یعنی یہ صرف غرور نہیں؟ نہیں، یہ اپنی حقیقی قدر، اپنی قابلیت کا صحیح اندازہ ہے۔ اگر کوئی بغیر قابلیت کے خود کو عظیم سمجھے، وہ مغرور ہے،
اور اگر کوئی قابل ہو کر بھی خود کو کم سمجھے وہ پست ہمت ہے۔ عالی ظرف ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے؟ ایک لحاظ سے ہاں، لیکن یہ برتری صرف اس کی اپنی نظر میں نہیں بلکہ حقیقی نیکی اور تمام دیگر فضائل پر مبنی ہوتی ہے۔ ارسطو کہتے ہیں کہ عالی ظرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر لحاظ سے نیک ہو۔ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے عزت کے معاملے میں؟ وہ عزت کو سب سے بڑا بیرونی انعام سمجھتا ہے۔ وہ عظیم عزت قبول کرتا ہے مگر اس کے پیچھے بھاگتا نہیں۔ چھوٹی موٹی عزت یا بے عزتی سے اسے فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح دولت، طاقت، قسمت کا اچھا یا برا ہونا اسے بہت زیادہ متاثر نہیں کرتا۔ اس کی شخصیت کی اور کیا خصوصیات بتائی گئی ہیں؟ وہ چھوٹے موٹے خطروں سے بچتا ہے مگر بڑے خطرے ہمت سے مول لیتا ہے۔ وہ احسان کرتا ہے مگر کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا۔ اگر لے تو بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ وہ کم مگر اہم اور بڑے کام کرتا ہے۔ سچ بولتا ہے، کھلے دل کا ہوتا ہے۔ اس کی چال ڈال؟ اس کی چال میں وقار ہوتا ہے، آواز میں گہرائی اور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ یہ تصویر آج کے دور میں شاید کچھ لوگوں کو متکبرانہ لگے۔ ہاں، لگ سکتی۔ لیکن ارسطو کے لیے یہ انسانی کردار کی ایک ممکنہ بلندی تھی۔ اور اس کی انتہائیں آپ نے بتائیں، پست ہمت اور غرور۔ جی، پست ہمت وہ جو قابل ہو کر بھی خود کو کم تر جانے، اور مغرور وہ جو قابلیت کے بغیر ہی بڑا بنے اور دکھاوا کرے۔ پست ہمتی کو عالی ظرفی کی زیادہ بڑی ضد کہا گیا ہے۔ کتاب چہارم میں پھر کچھ اور سماجی فضائل کا بھی ذکر آتا ہے؟ جی ہاں، جیسے بڑی عزت کے لیے عالی ظرفی تھی، ویسے ہی چھوٹی یا عام عزتوں کے معاملے میں بھی ایک صحیح رویہ ہوتا ہے۔ اس کا کوئی خاص نام نہیں دیا گیا مگر یہ بھی ایک اوسط حالت ہے۔ اور غصے کے بارے میں؟ غصے کے معاملے میں جو اوسط حالت ہے اسے حلیمی، میکنس کہا گیا ہے۔ حلیمی کا مطلب یہ تو نہیں کہ بالکل غصہ نہ کرنا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ صحیح بات پر غصہ کرنا، صحیح شخص پر، صحیح وقت پر اور مناسب دیر تک۔ بالکل غصہ نہ کرنا بھی کمی ہے جو بے حسی کی علامت ہے، اور ہر وقت ہر بات پر یا غلط شخص پر غصہ کرنا زیادتی ہے۔ حلیم شخص اپنے غصے کو عقل کے تابع رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سماجی میل جول کے بارے میں کیا ہے؟ لوگوں سے ملتے وقت کیسا رویہ ہو؟ یہاں بھی ایک اوسط حالت ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر ایک کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اختلاف نہیں کرتے، چاہے بات غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، میں ہاں ملانے والے۔ جی، اگر بغیر کسی مطلب کے کریں تو اوور کمپلیسنٹ، اور اگر کسی فائدے کے لیے کریں تو خوش آمدی۔ فلیٹرر۔ اور دوسری انتہا؟ دوسری طرف وہ ہیں جو ہر بات پر جھگڑتے ہیں، ہر بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کسی کو خوش رکھنا یا تکلیف سے بچانا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ کراس کنٹینشس۔ تو درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ وہ شخص اپناتا ہے جو سچائی اور موقع کی مناسبت سے رویہ اختیار کرے۔ جہاں تعریف بنتی ہے کرتا ہے، جہاں اختلاف ضروری ہو وہاں نرمی اور حکمت سے اختلاف کرتا ہے۔ اس کا مقصد خوش کرنا بھی ہوتا ہے اور سچائی پر قائم رہنا بھی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور فضیلت کا ذکر ہے، سچائی، ٹروتھفلنس۔ جی، یہ خاص طور پر اپنی ذات کے بارے میں، اپنی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں سچ بولنے سے متعلق ہے۔ اس کی انتہائیں کیا ہیں کر کے بتانا؟ تو اوسط حالت کیا ہوئی؟ اوسط حالت والا سچا ہوتا ہے۔ وہ اپنی حقیقت کو، اپنی قابلیت کو جیسا ہے ویسا ہی مانتا ہے اور بیان کرتا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ یعنی نہ شیخی نہ جھوٹی عاجزی۔ بالکل، ارسطو کے نزدیک سچائی بذات خود اچھی چیز ہے اور جھوٹ برا، اور شیخی بازی کو طنزآمیز انکساری سے زیادہ برا سمجھا گیا ہے۔ اچھا، سماجی میل جول میں ایک اور پہلو ہے، مذاق، تفریح، خوش طبعی۔ کیا اس کے بھی اصول ہیں؟ جی ہاں، اس کے لیے بھی ایک فضیلت بتائی گئی ہے، ظرافت یا خوش طبعی، یوٹروپیلیا۔ یہاں بھی اعتدال ضروری ہے۔ انتہائیں کیا ہوں گی؟ ایک طرف ہے مسخرہ پن، وہ شخص جو ہنسانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے، بے حیائی کی، دوسرے کی تذلیل کی پرواہ نہ کرے۔ اور دوسری طرف ہے روکھا پن یا بدمزاجی، وہ شخص جو نہ خود مذاق کرے نہ کسی کو کرنے دے، نہ اس سے لطف اندوز ہو۔ تو ظریف یا وٹی کون ہے؟ وہ جو خوش طبع ہو مگر تمیز کے دائرے میں رہے۔ اس کے مذاق میں نفاست ہوتی ہے، وہ موقع محل دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کیا کہنا ہے اور کیا سننا ہے، اس میں ٹیکٹ ہوتا ہے، وہ دوسروں کی دل آزاری نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آخر میں شرم یعنی شیم کا ذکر ہے۔ کیا یہ بھی ایک فضیلت ہے؟ ارسطو اسے فضیلت نہیں مانتے،
وہ کہتے ہیں یہ فضیلت سے زیادہ ایک جذبہ، ایک احساس ہے۔ فیلنگ، کس چیز کا احساس؟ بے عزتی کا خوف۔ یہ نوجوانوں کے لیے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ جذبات میں بہہ کر غلطیاں کر سکتے ہیں اور شرم انہیں کچھ حد تک روک سکتی ہے۔ لیکن بڑوں کے لیے؟ لیکن ایک پختہ عمر کے نیک شخص سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ایسے کام کرے جن پر شرم آئے، اس لیے اس کے لیے شرم محسوس کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ نیک آدمی جان بوجھ کر برا کام نہیں کرتا، اور شرم آتی ہی برے کاموں پر ہے، تو یہ مشروط طور پر ہی اچھی ہو سکتی ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کتاب پنجم سے شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے عدل یعنی جسٹس۔ پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ انصاف اصل میں ہے کیا؟ متن اسے محض قوانین کی پابندی نہیں کہتا، بلکہ ایک ایسی پختہ اخلاقی حالت یا کردار کے طور پر بیان کرتا ہے جو انسان کو منصفانہ اعمال کی طرف راغب کرتی ہے اور انہیں انجام دینے کی صلاحیت بخشتی ہے۔ یہ ناانصافی کے بالکل برعکس ہے، جسے قانون شکنی، حرص اور عدم مساوات کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک اہم تفریق سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، متن دو طرح کے انصاف کی بات کرتا ہے۔ پہلا ہے عالمی گیر انصاف۔ یہ وسیع تر معنوں میں انصاف ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں مکمل نیکی اور قانون کی پاسداری۔ یہ تو مطلب تقریباً تمام اخلاقی خوبیوں کا احاطہ کرتا ہے۔ لیکن پھر آتا ہے خاص انصاف، جو نیکی کا محض ایک حصہ ہے اور اس کا تعلق خاص معاملات سے ہے، جیسے معاشرے میں مال و دولت، عزت یا دیگر فوائد کی منصفانہ تقسیم، یا یوں کہیں کہ لین دین میں توازن قائم کرنا۔ خاص ناانصافی کو سمجھانے کے لیے متن زنا بالجبر کی ایک مثال دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مالی فائدے یا منافع کمانے کی نیت سے یہ جرم کرتا ہے تو یہ خاص ناانصافی کہلائے گا، کیونکہ اس میں حرص یا زیادہ حاصل کرنے کا عنصر شامل ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہ پانے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اسے لالچی یا ناانصاف نہیں بلکہ بے ضبط یا خود پر قابو نہ رکھنے والا کہا جائے گا۔ تو اس مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خاص ناانصافی کا تعلق اکثر وسائل یا فوائد پر ناجائز قبضہ کرنے کی خواہش سے ہوتا ہے۔ یہ تفریق اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں اعمال کے پیچھے چھپی نیت اور کردار کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ خاص انصاف جس کا تعلق فائدے اور نقصان سے ہے، یہ مزید کیسے کام کرتا ہے؟ متن اس کی بھی دو بنیادی شکلیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تقسیمی انصاف اور دوسرا اصلاحی انصاف۔ ان میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، یہ خاص انصاف کی دو اہم شاخیں ہیں۔ پہلی ہے تقسیمی انصاف یعنی ڈسٹریبیوٹیو جسٹس۔ اس کا تعلق معاشرے میں دستیاب وسائل جیسے عزت، دولت یا عہدوں کی تقسیم سے ہے۔ متن کہتا ہے کہ یہ تقسیم ہندسی تناسب یعنی جیومیٹریکل پروپورشن کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو اس کی اہلیت، شراکت یا حیثیت کے مطابق حصہ ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی منافع بانٹ رہی ہے تو ہندسی تناسب کا تقاضا ہوگا کہ جس نے زیادہ محنت کی یا جس کا عہدہ بڑا ہے اسے نسبتاً زیادہ حصہ ملے، نہ کہ سب کو بالکل برابر۔ متن مختلف سیاسی نظاموں کی مثال بھی دیتا ہے، جیسے جمہوریت میں آزادی کی بنیاد پر، اشرافیہ میں قابلیت کی بنیاد پر، اور امیر طبقے کی حکومت میں دولت کی بنیاد پر وسائل تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے اصلاحی انصاف یعنی کریکٹیو جسٹس۔ اس کا تعلق افراد کے درمیان ہونے والے لین دین میں پیدا ہونے والی عدم مساوات کو درست کرنے سے ہے، چاہے وہ رضاکارانہ ہو جیسے خرید و فروخت، قرض، یا غیر رضاکارانہ جیسے چوری، حملہ وغیرہ۔ یہاں حسابی تناسب یعنی ارتھمیٹیکل پروپورشن استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جج یا منصف فریقین کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھتا، امیر، غریب، بااثر نہیں، بلکہ صرف نقصان کی نوعیت اور مقدار کو دیکھتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لین دین سے پہلے فریقین کے درمیان جو مساوات تھی اسے بحال کیا جائے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس کی تلافی کرنا، اگر کسی نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تو اسے واپس لینا۔ جج گویا ایک وسط یا مین قائم کرتا ہے، زیادتی کو کم کر کے اور کمی کو پورا کر کے۔
اسی لیے متن جج کو چلتا پھرتا انصاف یا وسط کا نمائندہ کہتا ہے، جو عدم توازن کو ختم کر کے توازن بحال کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ انصاف کا تعلق تناسب اور توازن سے ہے، لیکن ایک عام خیال تو آنکھ کے بدلے آنکھ کا ہے، یا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والا۔ کیا یہ سادہ بدلہ یا باہمی تبادلہ یعنی ریسیپروکیشن انصاف نہیں کہلا سکتا؟ متن اس نظریے کو کیسے دیکھتا ہے؟ متن واضح کرتا ہے کہ سادہ یا لفظی بدلہ ہمیشہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عام شہری کسی سرکاری اہلکار یا سمجھے صاحب اختیار کو مارے تو اسے نہ صرف جواب میں مارا جائے گا بلکہ شاید اضافی سزا بھی دی جائے گی، لیکن اگر کوئی صاحب اختیار کسی عام شہری کو مارے تو شاید اسے جواب میں مارا بھی نہ جائے، تو یہاں برابر کا بدلہ انصاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح تبادلے کے معاملات میں بھی اگر ایک موچی اور ایک کسان اپنی مصنوعات کا تبادلہ کرنا چاہیں تو ایک جوتا برائے 1 کلو گندم شاید منصفانہ نہ ہو، ہے نا؟ اس لیے متن کہتا ہے کہ انصاف کے لیے خاص طور پر معاشرتی لین دین اور تبادلے میں متناسب باہمی تبادلے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پروپورشنیٹ ریسیپروسٹی، نہ کہ محض برابری کی۔ اور یہیں پر پیسے یعنی منی کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ پیسہ ایک ایسا متفقہ پیمانہ اور ذریعہ ہے جو مختلف قسم کی اشیاء اور خدمات کی قدر کو ماپتا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے تبادلے کے قابل بناتا ہے۔ یہ دراصل معاشرے میں موجود طلب یا ڈیمانڈ کی نمائندگی کرتا ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور تبادلے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ پیسے کے بغیر مختلف مہارتوں اور مصنوعات کا متناسب تبادلہ ممکن نہیں، اور اس کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو تمام چیزوں کو قابل موازنہ بنا دیتی ہے۔ تو بنیادی طور پر انصاف کا مقصد ایک وسط یا توازن کا حصول ہے، لیکن یہ جان لینا کہ انصاف کیا ہے اور پھر حقیقت میں منصفانہ عمل کرنا، کیا یہ آسان ہے؟ متن تو کہتا ہے کہ اصل چیلنج صرف جاننا نہیں بلکہ صحیح باطنی کیفیت یا کردار پیدا کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ شاید کتاب کا سب سے اہم عملی نقطہ ہے۔ قوانین جان لینا یا انصاف کے اصولوں کو سمجھ لینا ایک بات ہے، لیکن اپنے اندر وہ پختہ حالت، وہ مستقل مزاجی پیدا کرنا کہ آپ ہمیشہ منصفانہ عمل کرنا چاہیں اور کر بھی سکیں، یہ واقعی مشکل ہے۔ یہ صرف علم کا نہیں بلکہ کردار کی تربیت اور پختگی کا معاملہ ہے۔ اسی ضمن میں انصاف پسندی یا ایکوٹی، جسے یونانی میں ایپیکیا کہا گیا، اس کا تصور بہت اہم ہے۔ ایکوٹی قانون کی سختی یا یوں کہیے عمومیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمیوں کی اصلاح کا نام ہے۔ قانون چونکہ عمومی نوعیت کا ہوتا ہے، وہ ہر انفرادی اور غیر متوقع صورتحال کا پہلے سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ انصاف پسند شخص وہ ہے جو قانون کی روح کو سمجھتا ہے، نہ کہ صرف اس کے الفاظ کو۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر قانون بنانے والا خود اس خاص انوکھی صورتحال میں موجود ہوتا تو اس کا کیا ارادہ ہوتا، اور پھر وہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، چاہے وہ قانون کے لفظی اطلاق سے تھوڑا مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قانون کہتا ہے کہ رات کو شہر کی دیواروں پر ہتھیار لے کر چڑھنا منع ہے، لیکن کچھ لوگ ڈاکوؤں کا پیچھا کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، تو انصاف پسند جج شاید انہیں سزا نہ دے، کیونکہ قانون کا مقصد شہر کی حفاظت تھا، نہ کہ محافظوں کو سزا دینا۔ ایکوٹی قانون سے بالا تر ہو کر، یا یوں کہیں کہ قانون کے حقیقی مقصد کو مد نظر رکھ کر انصاف فراہم کرتی ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ سوال جو متن اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص خود اپنے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے؟ یہ ایک طرح کی پہیلی لگتی ہے۔ ہاں، یہ ایک کلاسیکی سوال ہے۔ متن اس کے خلاف کئی دلائل پیش کرتا ہے۔ پہلا، جیسے خودکشی کی مثال ہے۔ متن کہتا ہے کہ خودکشی کرنے والا شخص معاشرے کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اپنے ساتھ نہیں، کیونکہ معاشرہ ایک شہری کھو دیتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص رضاکارانہ طور پر ناانصافی کا شکار نہیں ہونا چاہتا، اور خودکشی عموماً ایک رضاکارانہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا، خاص ناانصافی جیسے کسی سے کچھ چھیننا یا اسے نقصان پہنچانا، اس کے لیے کم از کم 2 فریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی شخص خود سے چوری نہیں کر سکتا یا خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ہے نا؟ تیسرا،
ناانصافی کسی مخصوص جرم کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنی بیوی سے زنا کرے یا کسی کے گھر میں چوری کرے۔ یہ جرائم اپنے آپ پر نہیں کیے جا سکتے۔ چوتھا، یہ دلیل پھر وہی ہے کہ کوئی بھی جان بوجھ کر ناانصافی سہنا نہیں چاہتا۔ البتہ متن یہ ضرور کہتا ہے کہ استعاراتی طور پر، مطلب میٹافوریکلی، انسان کی روح کے مختلف حصوں جیسے عقلی حصے اور جذباتی یا خواہشات والے حصے، ان کے درمیان کشمکش کو ناانصافی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جیسے جب عقل خواہشات کے تابع ہو جائے۔ لیکن حقیقی قانونی معنوں میں متن کا جھکاؤ اسی طرف ہے کہ انسان خود اپنے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ انصاف کا تصور بنیادی طور پر سماجی اور بین الافرادی تعلقات سے جڑا ہوا ہے۔ کتاب پنجم میں انصاف کی ان پیچیدگیوں اور باریکیوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم کتاب ششم کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں انصاف کے عملی پہلو سے ایک قدم آگے لے جا کر سوچ، فہم اور دانش کے دائرے میں داخل کرتی ہے۔ خاص طور پر یہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ صحیح دلیل یا رائٹ ریزن کیا ہے جو اچھے عمل کی بنیاد بنتی ہے۔ متن روح کے دو بنیادی عقلی حصوں کا ذکر کرتا ہے نا؟ ایک وہ حصہ جو لازمی اور غیر متبدل سچائیوں کو سمجھتا ہے، جسے علمی حصہ کہا گیا، اور دوسرا وہ حصہ جو ممکنہ بدلنے والی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، جسے حسابی یا مشاورتی حصہ کہا گیا۔ ان دونوں حصوں کی اپنی اپنی خوبیاں یا فضیلتیں کیا ہیں جن کے ذریعے یہ سچائی تک پہنچتے ہیں؟ جی بالکل۔ متن 5 ایسی بنیادی ذہنی صلاحیتوں یا حالتوں کی نشاندہی کرتا ہے جن کے ذریعے روح سچائی کو پاتی ہے۔ پہلا، علم، نالج، ایپسٹیمی۔ اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو لازمی، ابدی اور غیر متبدل ہیں، جیسے ریاضی کے اصول یا سائنسی قوانین۔ انہیں منطقی استدلال کے ذریعے سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، فن، آرٹ، ٹیکنی۔ اس کا تعلق چیزیں بنانے یا تخلیق کرنے سے ہے، میکنگ سے۔ یہ ان چیزوں سے متعلق ہے جو ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی، اور ان کا انحصار بنانے والے کی مہارت پر ہوتا ہے، جیسے بڑھئی کا میز بنانا۔ تیسرا، عملی حکمت، پریکٹیکل وزڈم، فرونیسس۔ اس پر ہم ابھی تفصیل سے بات کریں گے۔ چوتھا، اعلیٰ علم، فلسفک وزڈم، صوفیہ۔ یہ بھی اہم ہے۔ اور پانچواں، وجدان، ابدی علم، نویس۔ یہ بنیادی سچائیوں یا اصولوں کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت ہے جنہیں مزید ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے علم یعنی ایپسٹیمی ہمیں کائنات کے مستقل اصولوں کا فہم دیتا ہے، جبکہ فن یعنی ٹیکنی ہمیں دنیا میں نئی چیزیں بنانے کے قابل بناتا ہے۔ ان 5 میں سے عملی حکمت یعنی فرونیسس خاص طور پر اہم لگتی ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے اعمال اور فیصلوں سے ہے۔ یہ باقی صلاحیتوں سے، خاص طور پر علم اور فن سے کیسے مختلف ہے، اور روزمرہ زندگی میں اس کا کیا کردار ہے؟ بنانے یعنی میکنگ سے نہیں، بلکہ کرنے یعنی ڈوئنگ یا عمل کرنے سے ہے۔ اس کا مقصد کسی چیز کو تخلیق کرنا نہیں، بلکہ انسانی زندگی کو بہتر بنانے والے صحیح اعمال کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ علم ایپسٹیمی سے اس لیے مختلف ہے کہ اس کا تعلق لازمی سچائیوں سے نہیں، بلکہ ان معاملات سے ہے جو بدل سکتے ہیں، کنٹینجنٹ ہیں، اور جن میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ فرونیسس کے لیے صرف اصول جاننا کافی نہیں، بلکہ تجربہ بہت ضروری ہے۔ متن کہتا ہے کہ نوجوان ریاضی میں تو ماہر ہو سکتے ہیں، لیکن عملی حکمت میں نہیں، کیونکہ حکمت زندگی کے تجربات سے آتی ہے۔ اسے خاص حالات اور تفصیلات، پرٹیکولرز کا علم ہونا چاہیے، نہ کہ صرف عمومی اصولوں کا۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کو صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ پھلاں بیماری کا عمومی علاج کیا ہے، بلکہ اسے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس خاص مریض کے لیے اس خاص وقت میں بہترین لاہ عمل کیا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ فرونیسس محض چالاکی، کلیورنس نہیں ہے۔ چالاکی کا مطلب ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مؤثر ذرائع تلاش کرنے کی صلاحیت، چاہے وہ مقصد اچھا ہو یا برا۔ لیکن فرونیسس کے لیے ضروری ہے کہ مقصد بھی اچھا ہو، گڈ ہو، یعنی عملی حکمت رکھنے والا شخص نہ صرف صحیح ذرائع تلاش کرتا ہے، بلکہ اس کا مقصد بھی نیک ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عملی حکمت کو اچھائی یا گڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات، عملی حکمت کو بھلایا نہیں جا سکتا، جیسے کوئی فن یا علم بھول سکتا ہے۔ یہ کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔
اس کا موازنہ اعلیٰ حکمت یا فلسفی صوفیہ سے کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کو مت علم، ایپسٹیمے اور وجدان نوس کا مجموعہ قرار دیتا ہے۔ اس کا تعلق کائنات کی سب سے بلند، قیمتی اور ابدی سچائیوں سے ہے، جبکہ فرونیسس کا دائرہ کار صرف انسانی معاملات اور عملی زندگی کی اچھائیاں ہیں۔ مت لیسیلس اور اینکساگورس جیسے قدیم فلسفیوں کی مثال دیتا ہے، جنہیں لوگ فرونیسس رکھنے والا تو مانتے تھے، لیکن فرونیسس سے آری سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات سے بے خبر رہتے تھے۔ انہیں عالم تو کہا جاتا تھا، مگر دانش مند یا عملی نہیں۔ اس لحاظ سے صوفیہ بلند تر علم ہے، لیکن فرونیسس اچھی زندگی گزارنے کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا تعلق ہے جو متن یہاں بیان کر رہا ہے کہ عملی حکمت، فرونیسس اور اخلاقی فضیلت، مورل ورچو لازم و ملزوم ہیں۔ کیا واقعی ایک کے بغیر دوسرے کا حصول ممکن نہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب ششم کے اہم ترین نتائج میں سے ایک ہے۔ متن کا استدلال یہ ہے کہ اخلاقی فضیلت جیسے بہادری، اعتدال، انصاف، یہ انسان کے لیے صحیح مقصد یعنی اینڈ یا گول کا تعین کرتی ہے۔ یعنی فضیلت ہمیں بتاتی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور ہمیں کس چیز کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن صرف مقصد کا تعین کافی نہیں، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے صحیح ذرائع یعنی مینز کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ کام عملی حکمت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بہادری، جو ایک فضیلت ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ خطرے کا سامنا کرنا چاہیے، لیکن کب، کہاں اور کیسے خطرے کا سامنا کرنا ہے، یہ فیصلہ عملی حکمت کرتی ہے۔ اگر کوئی بغیر سوچے سمجھے ہر خطرے میں کود پڑے تو وہ بہادر نہیں، بے وقوف کہلائے گا۔ اسی طرح آپ بہت چالاک ہو سکتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بہترین طریقے جانتے ہیں، لیکن اگر آپ کے مقاصد ہی برے ہیں، مطلب آپ میں اخلاقی فضیلت کی کمی ہے، تو یہ چالاکی عملی حکمت نہیں کہلائے گی۔ متن کہتا ہے کہ برائی یا بد کرداری انسان کی قوت فیصلہ کو خراب کر دیتی ہے اور اسے صحیح مقصد یعنی اچھائی دیکھنے سے روک دیتی ہے۔ متن فطری فضیلت جو بغیر سوچے سمجھے ہوتی ہے اور پختہ فضیلت جو شعوری اور دانشمندانہ ہوتی ہے میں فرق کرتا ہے۔ پختہ فضیلت کے لیے عملی حکمت لازمی ہے۔ سقراط کا خیال تھا کہ تمام فضائل دراصل حکمت ہی کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن ارسطو جو اس متن کا مصنف مانا جاتا ہے، وہ اس سے تھوڑا اختلاف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فضائل کو حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر عملی حکمت کی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں نیک یا بافضیلت نہیں ہو سکتے جب تک آپ میں عملی حکمت نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں جانیں گے کہ نیکی کیسے کرنی ہے، اور آپ حقیقی عملی حکمت والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ اخلاقی طور پر نیک نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صحیح مقصد کا تعین نہیں کر پائیں گے۔ یہ دونوں پختہ اخلاقی فضیلت اور عملی حکمت ایک ساتھ آتے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ میں کچھ اور تصورات کا بھی ذکر ہے، جیسے اچھی مشاورت، یبولیہ اور فہم و فراست، سنیسیز۔ یہ حکمت کے اس پورے نقشے میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ یہ دونوں بھی عملی حکمت یعنی فرینیسس سے قریبی طور پر منسلک ہیں۔ اچھی مشاورت یبولیہ کا مطلب ہے کسی اچھے مقصد تک پہنچنے کے لیے صحیح طریقے سے غور و فکر کرنے کی صلاحیت۔ یہ صرف غور و فکر کی تیزی نہیں بلکہ اس کی درستی اور اچھے مقصد کی طرف سمت کا نام ہے۔ فہم و فراست سنیسس کا مطلب ہے عملی معاملات میں، خاص طور پر جب کوئی دوسرا شخص مشورہ دے رہا ہو یا اپنی رائے پیش کر رہا ہو، اس پر صحیح طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ یہ صرف بات سمجھنا نہیں بلکہ اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ملتی جلتی صلاحیت بصیرت یا رحمدلی جنوں میں کا ذکر بھی ہے، جو خاص حالات میں منصفانہ فیصلہ کرنے اور قانون کی سختی کے بجائے رعایت اور ہمدردی سے کام لینے کی صلاحیت ہے۔ یہ انصاف پسندی ایکویٹی سے بہت قریب ہے۔ یہ تمام صلاحیتیں یبولیہ سنیسس جنوں میں عملی حکمت کی طرح خاص تفصیلات پرٹیکولرز اور عملی صورتحال سے متعلق ہیں۔ متن کہتا ہے کہ یہ چیزیں کتابوں سے زیادہ تجربے سے آتی ہیں اور بسا اوقات عمر کے ساتھ پختہ ہوتی ہیں۔ یہاں پھر وجدان،
ناؤز انٹیوشن کا کردار اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف کائنات کے اولین اصولوں کو سمجھتا ہے بلکہ عملی زندگی کی آخری تفصیلات کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے، جن پر ہمارے فیصلے مبنی ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں۔ ہم نے کتاب پنجم میں انصاف کو ایک وسط یا متوازن حالت کے طور پر دیکھا، جس کی عالمگیر اور خاص اقسام ہیں۔ خاص انصاف میں ہم نے تقسیمی اور اصلاحی انصاف کے فرق کو سمجھا اور دیکھا کہ تناسب اور انصاف پسندی ایکویٹی کا کیا کردار ہے۔ پھر کتاب ششم میں ہم نے فکری فضائل کا جائزہ لیا، علم، فن، عملی حکمت، اعلیٰ حکمت اور وجدان، اور یہ دریافت کیا کہ صحیح دلیل اور اچھے عمل کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ خاص طور پر عملی حکمت فرونیسز اور اخلاقی نیکی مورل ورچو کے درمیان وہ گہرا اور اٹوٹ رشتہ سامنے آیا۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا نکالا جائے؟ میرے خیال میں یہاں سب سے دلچسپ اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ تحریر انصاف اور حکمت کو محض تجریدی یا نظریاتی تصورات کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ انصاف کو سمجھنے کا مطلب صرف قوانین کی فہرست یاد کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر ایک ایسی مستقل حالت یا کردار پیدا کرنا ہے جو ہمیشہ توازن، مناسب حصے اور منصفانہ رویے کا ہدف رکھے، اور ضرورت پڑنے پر قانون کی لفظی پابندی سے آگے بڑھ کر انصاف پسندی سے کام لے۔ اسی طرح اچھا عمل کرنے کے لیے صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ کیا اچھا ہے، یعنی مقصد جو اخلاقی فضیلت سے ملتا ہے، بلکہ یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ اس اچھائی کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، یعنی ذرائع جو عملی حکمت سے آتے ہیں۔ یہ دونوں کردار کی نیکی اور عمل کی حکمت حقیقی انسانی بھلائی کے لیے لازم الملزوم ہیں۔ متن کا زور صرف جاننے پر نہیں بلکہ ہونے پر ہے، یعنی صحیح باطنی کیفیت پیدا کرنے، تجربے سے سیکھنے اور کردار کو سنوارنے پر ہے۔ اور یہ ہمیں آج کے غور طلب نقطے کی طرف لاتا ہے۔ یہ متن بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ حقیقی حکمت، خاص طور پر عملی حکمت، صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ زندہ تجربے اور مضبوط اخلاقی کردار سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ آج کے اس تیز رفتار دنیا میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے اور باخبر رہنا بہت اہم سمجھا جاتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، اگر ہم صرف معلومات اکٹھا کرنے پر توجہ مرکوز رکھیں لیکن اپنے کردار کو سنوارنے اور زندگی کے عملی تجربات سے سیکھنے کو نظر انداز کر دیں، تو کیا یہ چیز پیچیدہ انسانی اور اخلاقی صورتحال میں دانشمندی اور انصاف کے ساتھ عمل کرنے کی ہماری صلاحیت کو محدود نہیں کر دے گی؟ کیا باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ یا شاید اس سے بھی زیادہ صاحب کردار اور صاحب حکمت بننے کی کوشش کرنا ضروری نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں۔ کتاب ہفتم سے شروع کرتے ہیں۔ لگتا ہے اس کا مین فوکس سیلف کنٹرول یعنی ضبط نفس ہے، اور خاص طور پر جب یہ کنٹرول نہ رہے، جسے متن میں اکراسیہ کہا گیا ہے۔ ہاں، اکریسیا یا کمزور ضبط نفس، یہ بڑا اہم تصور ہے۔ یہ اکراسیہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ عام جو ہم برائی سمجھتے ہیں اس سے الگ کیسے ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، متن 3 ایسی اخلاقی حالتوں کی بات کرتا ہے جن سے آپ کہہ لیں بچنا چاہیے۔ ایک تو ہے مکمل برائی یعنی رذیلت، ٹھیک، دوسری یہی کمزور ضبط نفس اکراسیہ، اور تیسری چیز ہے حیوانیت، جو خیر بہت کم ہوتی ہے۔ ان کے مقابلے میں 3 اچھی حالتیں ہیں، نیکی یا فضیلت، پھر مکمل ضبط نفس، اور ایک فوق البشر نیکی، جو مطلب بہت ہی اونچا درجہ ہے۔ زیادہ تر بات چیت اکراسیہ اور اس کے الٹ یعنی ضبط نفس اسی پر ہوتی ہے۔ اکراسیہ بنیادی طور پر وہ حالت ہے جب بندہ جانتا تو ہے کہ صحیح کیا ہے، لیکن کمزوری کی وجہ سے غلط کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، یہ مکمل برائی سے مختلف ہے۔ مکمل برائی میں تو انسان جان بوجھ کر غلط کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ تو بڑا اہم فرق ہے، یعنی کمزور ضبط نفس والا جو ہے وہ ایک اندرونی کشمکش میں مبتلا ہے۔ بالکل بالکل۔ لیکن وہ جو سقراط کا مشہور خیال تھا کہ کوئی جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا، وہ تو لا علمی سے ہوتی ہے۔ یہ متن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، یہ متن اس خیال کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں روزمرہ جو نظر آتا ہے اس کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ جانتے ہوئے بھی غلط کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو متن یہ کھوجتا ہے کہ یہ لا علمی پھر کیسی ہے؟ کیا واقعی علم نہیں ہوتا، یا صرف ایک کمزور سی رائے ہوتی ہے جو جذبات کے آگے ٹھہر نہیں پاتی؟ مصنف کا خیال ہے کہ اکراسیہ والے کے پاس علم تو ہوتا ہے،
مگر اس لمحے میں جذبات کے غلبے کی وجہ سے وہ استعمال نہیں ہو پاتا۔ اچھا، بالکل ایسے جیسے کوئی نشے میں ہو یا سو رہا ہو۔ علم تو ہے پر وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ علم کے ہونے اور علم کے فعال ہونے میں فرق ہے، گویا جذبات نے پردہ ڈال دیا اس وقت۔ جی آپ کہہ سکتی ہیں۔ تو یہ کمزوری، یہ اکراسیا، یہ کن چیزوں میں زیادہ نظر آتی ہے؟ متن کے مطابق زیادہ تر یہ جسمانی لذتوں اور تکلیفوں سے جڑی ہے، جیسے کھانا پینا، جنسی خواہشات، وہ چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی پیسے، عزت یا کہہ لیں فتح کے معاملے میں حد سے بڑھتا ہے تو اسے سیدھا سیدھا اکراسیا نہیں کہا جاتا، بلکہ اس چیز کے ساتھ جوڑ کر کہا جاتا ہے، جیسے پیسے کے معاملے میں کمزور ضبط نفس۔ سادہ اکراسیا جسمانی خواہشات سے ہے۔ اور وہ جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، حیوانی یا غیر فطری لذتیں، جیسے کوئی اپنے بال نوچے یا ناخن کھائے؟ ہاں، وہ جو حالتیں بیماری، پاگل پن یا بری عادتوں سے پیدا ہوتی ہیں، متن ان کو اصل اکراسیا یا ضبط نفس نہیں مانتا۔ اچھا، جی، ان پر قابو پانا یا ہار مان لینا وہ صرف نام کا ضبط نفس یا اس کی کمی کہلائے گا۔ اصل اخلاقی کمزوری سے یہ الگ چیزیں ہیں۔ متن میں غصے اور شہوت کے حوالے سے بھی موازنہ کیا گیا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ مصنف کہتا ہے غصے پر قابو نہ پانا کم شرم کی بات ہے۔ ایسا کیوں؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ غصہ جو ہے نا وہ کسی حد تک دلیل کی بات سنتا ہے، بھلے غلط سنے۔ مثال؟ جیسے کوئی جلد باز نوکر ہو، پوری بات سننے سے پہلے ہی کام کرنے بھاگ پڑے، جبکہ شہوت یعنی جسمانی لذت کی جو شدید خواہش ہے وہ دلیل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتی ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے غصے کو قابو کرنا شہوت کو قابو کرنے سے آپ کہہ لیں کم درجے کی ناکامی سمجھا گیا، اور غصہ زیادہ فطری بھی مانا گیا ہے۔ کمزور ضبط نفس کی بھی قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک جلد بازی اور دوسری کمزوری، ان میں کیا فرق ہے؟ جی، جلد باز لوگ وہ ہیں جو تیز مزاجی کی وجہ سے بنا سوچے سمجھے ایک دم جذبات میں بہہ جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اور کمزور لوگ وہ ہیں جو سوچتے ہیں، فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے نا تو جذبات کے دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ پاتے۔ اور شاید سب سے اہم عملی فرق یہ کمزور ضبط نفس یعنی اکراسیا اور مکمل بے قابو پن یا پختہ برائی جسے کنفرمڈ وائس کہا، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ دیکھیں، جو کمزور ضبط نفس والا ہے نا وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے اسے، احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا۔ بالکل، وہ جانتا ہے اس نے غلط کیا اور بہتر ہونا چاہتا ہے، اس لیے اسے قابل علاج سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو مکمل بے قابو یا بدکار ہے وہ اپنے انتخاب پر خوش ہے، قائم ہے، اسے کوئی پشیمانی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو اسے لا علاج سمجھا جاتا ہے؟ جی، جیسے کوئی پرانی پکی بیماری ہو۔ اکراسیا والا آپ کہہ لیں آدھا برا ہے، پورا برا نہیں۔ کتاب 7 کے آخر میں لذت یعنی پلیجر پر بھی بات ہوئی ہے۔ کیا متن کے مطابق لذت اچھی چیز ہے یا بری؟ کیا مختلف رائے تھیں اس پر؟ جی، یہ حصہ لذت پر اس زمانے کے جو مختلف خیالات تھے ان کو اور ان پر اعتراضات کو سامنے لاتا ہے۔ کچھ کہتے تھے کوئی لذت اچھی نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ دلائل یہ تھے کہ یہ کوئی مستقل حالت نہیں، بس ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، یا یہ کہ سمجھدار آدمی لذت نہیں ڈھونڈتا بلکہ درد سے بچنا چاہتا ہے، یا یہ سوچنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ کچھ لذتیں ٹھیک ہیں پر زیادہ تر بری ہیں، اور کچھ یہ مانتے تھے کہ سب اچھی ہیں لیکن زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہیں۔ تو پھر یہ متن کیا کہتا ہے؟ ان سب باتوں کا کیا جواب ہے اس کے پاس؟ متن ان اعتراضات کو رد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لذت ضروری نہیں کہ کسی کمی کو پورا کرنے کا عمل ہو، یہ تو ہماری جو فطری صلاحیتیں ہیں نا ان کی بہترین بلا رکاوٹ کارکردگی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور یہ کہ کچھ بری لذتیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ساری لذتیں بری ہیں۔ جیسے کچھ علم بھی تو نقصان دہ ہو سکتے ہیں، پر علم بذات خود تو برا نہیں۔ سب سے اہم دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ درد کا برا ہونا ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لذت اچھی ہے۔ اور دیکھیں نا، تمام جاندار فطرتاً لذت کی طرف جاتے ہیں، یہ بھی تو کوئی ثبوت ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہے۔ خاص طور پر جسمانی لذتوں کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کا تعلق اکراسیا سے بھی جوڑا تھا؟ ہاں، متن مانتا ہے کہ جسمانی لذتیں جیسے کھانا پینا، جنسی تعلق، ان پر زیادہ دھیان اس لیے جاتا ہے کہ یہ سب سے عام ہیں اور اکثر درد کو دور کرنے کے لیے حاصل کی جاتی ہیں۔
یہ لذتیں ایک حد تک ضروری اور اچھی ہو سکتی ہیں، مسئلہ ان کی زیادتی یا بے لگام جستجو میں ہے۔ اصل مسئلہ ان لذتوں میں نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہے۔ ضرورت سے زیادہ یا غیر فطری لذتوں کا حصول وہ برائی ہے۔ بہت خوب، یہ تو کتاب ہفتم کا بڑا اچھا خلاصہ ہو گیا۔ اب کتاب ہشتم کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا موضوع ہے دوستی یا فیلیا۔ متن شروع میں ہی دوستی کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ جی بالکل، مصنف کہتا ہے کہ دوستی یا تو خود نیکی ہے یا نیکی سے جڑی ہوئی ہے اور زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر اچھی چیز ہو، دوستوں کے بغیر نہیں جینا چاہے گا۔ دوستی ہر عمر میں کام آتی ہے، نوجوانوں کو غلطی سے بچاتی ہے، بوڑھوں کو سہارا دیتی ہے، اور جو درمیانی عمر کے ہیں ان کو اچھے کاموں میں مدد دیتی ہے۔ یہ تو فطری جذبہ لگتا ہے۔ بالکل، انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی۔ یہ بات بھی دلچسپ لگی کہ قانون بنانے والے بھی انصاف سے زیادہ دوستی کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے بھلا؟ اس لیے کہ اتفاق رائے یعنی یونانیمٹی جو معاشروں کو جوڑتا ہے وہ دوستی کی ایک شکل ہے۔ جہاں سچی دوستی ہونا وہاں انصاف کی ضرورت ہی کم پڑتی ہے۔ اچھا۔ حالانکہ انصاف ہو بھی تب بھی دوستی کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ دوستی انصاف سے آگے کی چیز ہے۔ وہ تعلقات میں گرمی، خیر خواہی لاتی ہے۔ تو دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ متن کے مطابق ہم دوست کیوں بناتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ مصنف 3 ممکنہ بنیادیں بتاتا ہے۔ کوئی چیز یا تو اچھی ہوتی ہے یا خوشگوار ہوتی ہے یا پھر مفید۔ ہم کسی کو ان 3 وجوہوں سے پسند کر سکتے ہیں یا اس کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ یعنی کسی کی اچھائی، اس کا ساتھ اچھا لگنا یا اس سے کوئی فائدہ ملنا۔ جی بالکل، اور اسی بنیاد پر دوستی کی قسمیں بھی بنتی ہیں۔ ہاں، یہ بتائیے گا کون سی قسمیں ہیں؟ بالکل، اسی سے دوستی کی 3 مین ٹائپس نکلتی ہیں۔ پہلی ہے فائدے کی دوستی۔ اچھا۔ یہ تب تک چلتی ہے جب تک ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہو۔ یہ اصل میں ایک دوسرے کی ذات سے دوستی نہیں، فائدے سے دوستی ہے۔ یہ اکثر بوڑھوں میں یا جو بہت پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان میں پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے فائدہ بدلتا ہے تو دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عارضی ہوئی۔ جی، دوسری ہے لذت کی دوستی۔ یہ کسی کی خوش مزاجی یا اس کی کمپنی اچھی لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے کردار کی وجہ سے نہیں۔ نوجوانوں میں زیادہ ہوتی ہوگی۔ ہاں، نوجوانوں میں بہت عام ہے، جو وقتی خوشی کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بھی اکثر عارضی ہوتی ہے کیونکہ پسند ناپسند بدلتی رہتی ہے۔ نوجوان جلدی دوست بناتے ہیں، جلدی توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم؟ تیسری ہے نیکی پر مبنی کامل دوستی، پرفیکٹ فرینڈشپ۔ یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ یہ اچھے نیک لوگوں میں ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی اچھائی، ان کے کردار کی وجہ سے دوست ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود اچھے ہیں۔ یہ دوستی پائیدار ہوتی ہے کیونکہ نیکی جو ہے وہ ایک مستقل چیز ہے، اور ایسے دوست لازمی طور پر ایک دوسرے کے لیے مفید اور خوشگوار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کامل دوستی جو نیکی پر مبنی ہے، یہ سب سے اچھی ہے لیکن ملتی کم ہے، نایاب ہے۔ کیوں نایاب ہے یہ، اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ نایاب اس لیے کہ واقعی اچھے اور نیک لوگ وہ کم ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اس دوستی کے لیے وقت چاہیے، گہری پہچان، آپس کا اعتماد چاہیے۔ مصنف نے وہ کہاوت بھی لکھی ہے کہ جب تک ساتھ میں کافی نمک نہ کھا لیں، یعنی جب تک ایک دوسرے کو خوب آزما نہ لیں۔ صحیح۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں دوست ایک دوسرے کی بھلائی صرف ان کی اپنی ذات کی خاطر چاہتے ہیں، کسی فائدے یا مزے کے لیے نہیں۔ اور ایسی دوستی جو ہے نا، وہ الزام تراشی، غلط فہمیوں سے بھی بچی رہتی ہے، کیونکہ بنیاد گہرے اعتماد پر ہوتی ہے۔ لیکن ساری دوستیاں برابر تو نہیں ہوتی۔ کچھ رشتے اونچ نیچ والے بھی ہوتے ہیں، جیسے والدین اور بچے، میاں بیوی، حاکم اور رعایا۔ ان دوستیوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی، متن ان غیر مساوی دوستیوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ان میں محبت اور فرائض کا لین دین برابر نہیں ہوتا، بلکہ متناسب ہوتا ہے، پروپورشنل۔ یعنی جو حیثیت میں کم ہے اسے بہتر والے کے لیے زیادہ محبت، زیادہ عزت دکھانی چاہیے، اور جو بہتر ہے اسے کمتر کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ انصاف میں برابری گنتی کی ہوتی ہے، دوستی میں تناسب کی۔ اسی سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھایا ہے متن نے کہ کیا دوست اپنے دوست کے لیے سب سے اونچی بھلائی چاہے گا، مثلاً یہ کہ وہ دیوتا بن جائے؟ ہاں، یہ واقعی گہرا سوال ہے۔ متن کہتا ہے شاید نہیں، کیونکہ اگر آپ کا دوست دیوتا بن گیا
तो वो आपका दोस्त तो नहीं रहा ना। बात तो सही है। दोस्ती एक इंसानी रिश्ता है। हम दोस्त के लिए वो सबसे अच्छी चीज चाहते हैं जो उसके लिए बहैसियत इंसान मुमकिन हो। हम उसे खोना नहीं चाहते। मतन दोस्ती और इंसाफ के ताल्लुक पर भी बात करता है। ये दोनों कैसे जुड़े हैं आपस में? ये दोनों जुड़े हैं इश्तराक से, कम्युनिटी से। हर किस्म की कम्युनिटी, चाहे वो खानदान हो, शहर हो, सफ़र के साथी हो, बिजनेस पार्टनर हो, उसमें कोई ना कोई इंसाफ का तस्वर भी होता है और कोई ना कोई दोस्ती की शक्ल भी। जितनी कम्युनिटी गहरी होगी, जितने मुश्तरका मफादात ज़्यादा होंगे, उतना ही इंसाफ का मुतालबा और दोस्ती का इम्कान ज़्यादा होगा। भाइयों में दोस्ती अजनबियों से ज़्यादा गहरी होती है। सियासी निज़ामों और दोस्ती के ताल्लुक का भी जिक्र है। क्या अलग अलग तर्ज़े हुकूमत में दोस्ती भी अलग तरह की होती है? जी, मुसन्निफ 3 बुनियादी किस्में बताता है: बादशाहत, एरिस्टोक्रेसी और एक वो जिसे वो टिमोक्रेसी कहता है, मतलब अवाम की शिराकत वाली हुकूमत। और फिर उनके बिगड़ी हुई शक्लें भी हैं: आमरीत, चंद लोगों की हुकूमत, ओलिगार्की और बेलगाम जमहूरियत। हर निज़ाम में हाकिम और अवाम का जो ताल्लुक होता है ना, वो इंसाफ के तस्वुर के साथ साथ दोस्ती की भी एक ख़ास शक्ल बनाता है। मिसाल के तौर पर? जैसे अच्छी बादशाहत में बादशाह और रियाया का ताल्लुक बाप बेटे जैसा होता है, बहमी खैरख्वाही वाला। जबकि आमरीत में हाकिम और महकूम में कोई सच्ची दोस्ती नहीं हो सकती, कोई मुश्तरका बुनियाद ही नहीं होती, जैसे कारीगर और औजार का ताल्लुक। खानदानी रिश्तों में दोस्ती के बारे में क्या ख्याल है? खानदानी दोस्ती को और अहम और फितरी समझा गया है। वालिदैन और बच्चों की दोस्ती, भाई बहनों की, मियाँ बीवी की, इन सब की बुनियादें अलग हैं, लेकिन ये सब दोस्ती की अहम शक्लें हैं। मियाँ बीवी की दोस्ती को ख़ास तौर पे फितरी कहा गया है, जो सिर्फ नस्ल बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के कामों में एक दूसरे की मदद के लिए भी होती है। इसमें फ़ायदा, लज्जत और अगर वो नेक हों तो नेकी, तीनों चीज़ें आ सकती हैं। आखिर में दोस्ती में जो मसले पैदा होते हैं, खास तौर पर शिकवे शिकायतें, उनका भी जिक्र है। ये किन दोस्तियों में ज्यादा होती हैं और क्यों? ये मसले खास तौर पर फायदे वाली दोस्ती में सबसे ज्यादा होते हैं। वजह यह है कि हर कोई समझता है कि मुझे मेरा पूरा हक या फायदा नहीं मिल रहा, तवक्कुआत पूरी नहीं होती। जी, तो शिकायतें पैदा होती हैं। लज्जत वाली दोस्ती में भी झगड़े हो सकते हैं जब वो मज़ा ख़त्म हो जाए, लेकिन शिकायतें कम होती हैं। नेकी वाली कामिल दोस्ती में ऐसी शिकायतें तकरीबन नहीं होती, क्योंकि मकसद एक दूसरे का भला करना होता है, अपना फ़ायदा नहीं। फायदे वाली दोस्तियों में फ़र्क करता है, एक कानूनी जिसमें शर्तें तय होती हैं, दूसरी अखलाकी जो दोस्ती के नाम पर होती है, शर्तें वाज़े नहीं होती। शिकायतें इसी अखलाकी किस्म में ज़्यादा होती हैं। जहाँ तक नापने का सवाल है, फ़ायदे वाली दोस्ती में आमतौर पर मेयार ये होता है कि दूसरे को फ़ायदा कितना पहुँचा, लेकिन कामिल दोस्ती में करने वाले की नीयत, उसका जज्बा ज़्यादा अहम होता है। तो इन सारी बातों को देखें तो ये मतन खुद पे काबू पाने की नफ्सियात से लेकर लज्जत की नोयत और दोस्ती की सामाजी और अखलाकी गहराइयों तक कितनी बारीक बीनी से इन चीज़ों को परखता है। बिलाशुबा ख़ास तौर पर दोस्ती की जो किस्में बताई हैं, फ़ायदे की, लज्जत की और नेकी की, ये फ़र्क समझना एक ऐसी बात है जो आज भी हमारे रिश्तों को समझने के लिए बहुत बहुत अहम है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगियां, हमारे ताल्लुकात, वो किन खानों में आते हैं। क्या हमारी दोस्तियां ज़्यादातर वक्ती फ़ायदे या मज़े पर चल रही हैं, या उनमें वाकई एक दूसरे की खैर खाही और किरदार की कदर भी शामिल है? और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल जो ये मतन उठाता है वो ये है कि अगर कामिल दोस्ती जो नेकी पर मबनी है वो सिर्फ अच्छे या नेक लोगों में ही हो सकती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम में से जो लोग अखलाकी तौर पर कामिल नहीं हैं वो कभी भी सच्ची, गहरी, बेगर्ज दोस्ती का तजुर्बा कर ही नहीं सकते? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर क्या दोस्ती खुद, चाहे वो कामिल ना भी हो, इंसान को बेहतर बनने में, नेकी की तरफ जाने में और एक दूसरे की कमजोरियों को बर्दाश्त करने में मदद दे सकती है? ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर मजीद गौर व फिक्र की जरूरत है। ठीक है, तो आइए पहले किताब नहम बुक IX से शुरू करते हैं। इसका तो पूरा मरकजी दोस्ती है। जी। अरस्तू मुख्तलिफ किस्म की दोस्तियों की बात करता है,
لیکن وہ فوراً ایک بات واضح کر دیتا ہے کہ جو دوستی صرف فائدے یا محض لطف اندوزی پر مبنی ہونا وہ کمزور ہوتی ہے۔ بالکل، جیسے ہی وہ فائدہ یا لطف ختم ہوا، ہاں، دوستی بھی ختم۔ جی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات آج بھی اتنی ہی سچی لگتی ہے نا؟ بالکل۔ لیکن ارسطو کے لیے جو اصل اور پائیدار دوستی ہے وہ کردار یا نیکی مطلب ورچو کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اچھا۔ یہ ایسے دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی خوبیوں کی، ان کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ اور چونکہ کردار ایک مستقل چیز ہے تو ایسی دوستی زیادہ مضبوط اور دیرپا ہوتی ہے۔ صحیح، تو یہ سب سے اچھی قسم ہوئی۔ جی، ارسطو کے نزدیک یہی دوستی کی سب سے سچی اور اعلیٰ قسم ہے۔ اسی کتاب میں وہ غیر مساوی دوستیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، مطلب جہاں دونوں برابر نہ ہوں، جیسے امیر اور غریب یا استاد اور شاگرد۔ ہاں، وہاں تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ایک خاص تناسب، ایک پروپورشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، توازن کی۔ لیکن اصل مسئلہ تب آتا ہے جب توقعات پوری نہ ہوں۔ جیسے وہ موسیقار والی مثال بڑی دلچسپ ہے۔ ہاں، جسے کہا گیا کہ اچھی موسیقی بجاؤ گے تو انعام ملے گا، مگر صبح اسے ٹال دیا گیا، یہ کہہ کر کہ لذت کے بدلے لذت مل گئی۔ بالکل۔ یہ توقعات کا ٹکراؤ، یہ تو آج بھی تعلقات میں جھگڑوں کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور ارسطو یہاں قدر یعنی ویلیو طے کرنے کا مشکل سوال بھی اٹھاتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر جب پیسوں کا معاملہ نہ ہو۔ بالکل، وہاں قدر کون طے کرے گا، دینے والا یا لینے والا؟ وہ کہتا ہے فلسفے جیسی چیزوں میں تو قدر کا تعین ممکن ہی نہیں، بس جو ممکن ہو وہ کرنا چاہیے۔ تو نیت اہم ہے۔ جی، یہ تعلقات میں نیت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا چیلنج جو کتاب نوہم میں ہے وہ ہے دوستی ختم کرنے کا معاملہ۔ اگر دوستی کی بنیاد ہی غلط تھی یا ایک دوست بدل گیا، خاص طور پر اگر وہ برا بن گیا، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں، ارسطو کا نقطہ نظر یہاں کافی عملی ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ برے انسان کا دوست بنے رہنے کی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ دوستی تو بنیادی طور پر اچھائی کا اشتراک ہے۔ ٹھیک۔ تاہم وہ یہ نہیں کہتا کہ فوراً تعلق توڑ دو۔ اگر اصلاح کی گنجائش ہے نا تو پہلے مدد کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بالکل ہی بگڑ گیا ہے، لا علاج ہے، تو پھر تعلق ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ ایک دوست اخلاقی طور پر بہت بہتر ہو جائے اور دوسرا وہیں کا وہیں رہے؟ ہاں، تب بھی دوستی قائم رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ارسطو یہ مانتا ہے۔ یہ تو زندگی کی حقیقت ہے۔ بالکل، لوگ بدلتے ہیں، راستے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ارسطو پھر بھی کہتا ہے کہ ماضی کی جو قربت تھی اس کا کچھ لحاظ رکھنا چاہیے، ایک دم سے اجنبی نہیں بن جانا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہیں پر نا ارسطو ایک بہت ہی گہرا اور دلچسپ تصور پیش کرتا ہے، وہ ہے خود سے دوستی، یعنی سیلف فرینڈشپ۔ خود سے دوستی، یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے جو ہمارے اچھے جذبات ہوتے ہیں نا، وہ دراصل ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کا عکس ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ایک نیک اور باصول انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگی میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے عقلی اصولوں پر چلتا ہے، اپنی بقا چاہتا ہے، اپنی صحبت سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ خود اپنا بہترین دوست ہوتا ہے۔ زبردست، یعنی جو نیک آدمی ہیں وہ خود سے مطمئن ہیں اپنے اندرونی اصولوں کے ساتھ۔ جی بالکل۔ اس کے برعکس جو لوگ برے یا بے اصول ہوتے ہیں، ہاں، وہ اندرونی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ایسی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوں، بزدل ہوتے ہیں، اور اکثر ارسطو کہتا ہے وہ خود سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خود سے دوستی نہیں کر سکتے اور نہ ہی دوسروں کے ساتھ حقیقی گہری دوستی قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی گہری نفسیاتی بات ہے۔ بالکل۔ ارسطو کے نزدیک خود سے یہ مثبت تعلق ہی دوسروں کے ساتھ صحت مند اور نیک دوستی کی بنیاد ہے۔ یہاں وہ یونویا یعنی محض نیک خواہشات رکھنا اور ہومونویا یعنی عملی مقاصد میں ہم آہنگی، ان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ دوستی سے ملتے جلتے ہیں مگر اصل دوستی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ سوال اٹھایا گیا ہے باب ہفتم میں، جی، کہ محسن یعنی بھلائی کرنے والا اس شخص سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے جس پر احسان کیا گیا؟ عام جواب تو وہ قرض خواہ اور مقروض والا ہے۔ ہاں، جسے ارسطو سطحی قرار دیتا ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ ارسطو اسے تخلیق اور وجود سے جوڑتا ہے۔ تخلیق سے؟ جی، وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک کاریگر اپنی تخلیق سے محبت کرتا ہے نا، اسی طرح محسن
اس شخص کو جس پر احسان کیا اپنے کام یا تخلیق کے طور پر دیکھتا ہے۔ اچھا، یہ اپنے وجود کے اظہار سے محبت ہے، اور دوسری بات، محسن کے لیے اس عمل میں ایک عزت ہے، ایک نوبیلٹی ہے جو فائدے سے زیادہ گہری اور دیرپا چیز ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک منفرد زاویہ ہے۔ جی پھر باب ہشتم میں وہ خود سے محبت یعنی سیلف لو کا موضوع آتا ہے۔ ہاں، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ تو کیا یہ اچھی چیز ہے یا بری؟ عام طور پر تو خود غرضی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن ارسطو یہاں پھر فرق کرتا ہے۔ کیسا فرق؟ ایک تو وہ عام خود غرضی ہے جو دولت، طاقت یا جسمانی لذتوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے یہ بری ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے حقیقی خود سے محبت جو نیک انسان میں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اپنی ذات کے بہترین حصے یعنی عقل، ریزن یا نوز کی پیروی کرنا ہے اور خود کو سب سے اعلیٰ چیز یعنی نیکی یا کالون دینا ہے۔ کالون؟ جی، کالون کا مطلب صرف اخلاقی اچھائی نہیں بلکہ ایک قابل تعریف خوبصورتی، شرافت، عمدگی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے نیک آدمی پیسے، شہرت یا حتیٰ کہ اپنی جان پر بھی ترجیح دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ارسطو کے نزدیک یہ اعلیٰ قسم کی خود سے محبت نہ صرف اچھی ہے بلکہ ضروری بھی ہے۔ بالکل، کیونکہ اسی سے انسان خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ خود غرضی نہیں بلکہ اپنی حقیقی ذات کا احترام ہے۔ صحیح۔ اور یہی چیز جڑتی ہے اس سوال سے کہ کیا خوش انسان کو دوستوں کی ضرورت ہے؟ یہ باب نہم میں ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایک طرف تو لگتا ہے کہ جو خوشحال ہے، خود کفیل ہے، اسے کیا ضرورت کسی کی؟ لیکن ارسطو کہتا ہے کہ انسان تو سماجی مخلوق ہے اور دوستی سب سے بڑا بیرونی سرمایہ ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ خوشی یعنی وہ یودائمونیا، مکمل انسانی خوشحالی، وہ محض کوئی حالت نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ ایک عمل ہے، ایکٹیویٹی، فضیلت کے مطابق عمل۔ اور دوست اس عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم دوستوں کے نیک اعمال دیکھ کر ان پر غور کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ مل کے نیک کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور ان کی صحبت میں نیکی بڑھتی ہے۔ تو پھر دوستی یودائمونیا کا لازمی حصہ ہوئی؟ جی بالکل، یہ مشترکہ زندگی، لیونگ ٹوگیدر کا نام ہے، جہاں دوست اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں، چاہے وہ کھیل ہوں یا فلسفہ، ایک ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ اشتراک ہی دوستی کا جوہر ہے۔ آخر میں کتاب نہم کچھ عملی مشورے بھی دیتی ہے، جیسے کتنے دوست بنانے چاہیے؟ ہاں، ارسطو کہتا ہے حقیقی گہرے دوست بہت زیادہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دوستی وقت مانگتی ہے، قربت، گہری وابستگی، تو معیار مقدار سے زیادہ اہم ہے۔ صحیح۔ اور دوستوں کی ضرورت خوشحالی اور مصیبت دونوں میں ہوتی ہے۔ جی، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر۔ مصیبت میں مدد کے لیے اور خوشحالی میں اچھی صحبت اور نیکی کرنے کے مواقع کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کتاب نہم دوستی کو انسانی زندگی اور خوشی کے لیے ایک ناگزیر عنصر کے طور پر پیش کرتی ہے جو کردار، باہمی احترام اور مشترکہ نیکی پر مبنی ہو۔ بہت خوب۔ اچھا، اب آتے ہیں کتاب دہم کی طرف۔ جی، یہ مسرت یا لذت، پلیجر، اور پھر حتمی خوشی یعنی سعادت، ہیپینس، یوڈیمونیا پر بات کرتی ہے۔ شروع میں ہی ارسطو کہتا ہے کہ لذت کا موضوع بہت اہم ہے۔ ہاں، خاص طور پر کردار سازی کے لیے، کیونکہ صحیح چیزوں سے لطف اندوز ہونا اور غلط چیزوں کو ناپسند کرنا یہ نیکی کی بنیاد ہے۔ لیکن لذت پر تو بلا اختلاف رہا ہے۔ جی بالکل، کچھ لوگ جیسے یوڈوکسس اسے سب سے بڑی اچھائی سمجھتے تھے، جبکہ کچھ اسے بالکل برا گردانتے تھے۔ ارسطو ان دونوں انتہاؤں کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ یوڈوکسس کے دلائل پیش کرتا ہے کہ سب جاندار لذت چاہتے ہیں، یہ اپنے لیے مطلوب ہے وغیرہ۔ لیکن افلاطون کا اعتراض بھی تو تھا۔ جی، افلاطون کا اعتراض سامنے رکھتا ہے کہ اگر لذت میں حکمت شامل کرنے سے وہ بہتر ہو جاتی ہے تو لذت خود سب سے بڑی اچھائی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، تو ارسطو خود کیا سوچتا ہے لذت کے بارے میں؟ کیا وہ اسے کوئی حرکت یا پیدائش مانتا ہے؟ نہیں، وہ اس خیال کو رد کرتا ہے۔ اچھا؟ وہ کہتا ہے حرکت وقت لیتی ہے، اس کے حصے ہوتے ہیں، جبکہ لذت ہر لمحے میں مکمل ہوتی ہے، جیسے دیکھنے کا عمل۔ وہ کہتا ہے لذت ایک مکمل کل،
ہول کی طرح ہے۔ ہر لمحے میں مکمل، یہ اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ لذت کوئی ایسی چیز نہیں جو بن رہی ہو یا کہیں جا رہی ہو، بلکہ یہ ایک تجربہ ہے جو کسی بھی لمحے اپنی پوری حالت میں موجود ہوتا ہے۔ اور وہ یہ بھی نہیں مانتا کہ لذت صرف کسی کمی کو پورا کرنے کا نام ہے؟ نہیں، وہ اس خیال کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ جیسے بھوک مٹنے کی لذت تو کمی پوری کرتی ہے، لیکن علم حاصل کرنے، موسیقی سننے یا خوبصورت منظر دیکھنے کی لذتیں، ہاں، ان سے پہلے تو کوئی کمی یا درد نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو پھر لذت پیدا کیسے ہوتی ہے ارسطو کے مطابق؟ ارسطو کے مطابق لذت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہماری کوئی صلاحیت، فیکلٹی، چاہے وہ حسی ہو یا عقلی، بہترین حالت میں ہو اور وہ اپنے مناسب موروث آبجیکٹ پر بہترین طریقے سے عمل کرے۔ اچھا، لذت گویا اس کامل عمل کے اوپر ایک اضافی تکمیل کی طرح ہے، ایک سپرویننگ فنش، واہ، جیسے جوانی پر حسن کا نکھار آتا ہے۔ اوہو، اور یہاں کیلی بات یہ ہے کہ لذتیں اپنی قسم میں مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ بالکل ویسے ہی جیسے وہ اعمال مختلف ہوتے ہیں جن سے وہ جڑی ہوتی ہیں۔ سوچنے کی لذت کھانے کی لذت سے مختلف ہے نا؟ ہاں بالکل۔ مزید یہ کہ ہر عمل کی اپنی ایک مناسب لذت ہوتی ہے جو اس عمل کو بہتر بناتی ہے۔ جیسے موسیقی سے لطف اندوز ہونا بہتر سننے میں مدد دیتا ہے۔ جی، جبکہ بیرونی لذت اس عمل میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ لیکن یہ کیسے طے ہو کہ کون سی لذت اچھی ہے؟ شرمناک لذتوں کا کیا؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے۔ ارسطو کا جواب ہے، حقیقی لذت وہ ہے جو نیک آدمی کو محسوس ہو۔ نیک آدمی پیمانہ ہے؟ جی، نیک آدمی ہی ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ جو چیزیں بگڑے ہوئے لوگوں کو لذت دیتی ہیں وہ حقیقی یا اچھی لذتیں نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہیں سے بات واپس یودائمونیا پر آتی ہے۔ ہاں، کتاب دہم کا دوسرا حصہ۔ جی، یہاں ارسطو خوشی کے تصور کو حتمی شکل دیتا ہے۔ وہ پھر زور دیتا ہے کہ خوشی محض تفریح، امیوزمنٹ نہیں ہے۔ تفریح نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ فضیلت کے مطابق سنجیدہ عمل ہے۔ تفریح تو بس آرام کے لیے ہے تاکہ ہم دوبارہ سنجیدہ کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر خوشی فضیلت کے مطابق عمل ہے، سب سے اعلیٰ فضیلت کے مطابق عمل ہوگی۔ اور انسان کی سب سے اعلیٰ صلاحیت؟ ارسطو کے نزدیک وہ عقل ہے، نوس یا انٹلیکٹ۔ اور عقل کا سب سے اعلیٰ عمل؟ غور و فکر یا تفکر، جسے وہ تھیوریا یا کانٹمپلیشن کہتا ہے۔ تو حتمی خوشی غور و فکر کی زندگی ہے؟ بالکل، ارسطو کا یہی نتیجہ ہے کہ کامل اور حتمی انسانی خوشی غور و فکر کی زندگی، کانٹمپلیٹو لائف میں پائی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات بتاتا ہے وہ؟ کئی وجوہات ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے، سب سے زیادہ مسلسل جاری رکھا جا سکتا ہے، سب سے زیادہ خالص اور پائیدار لذت دیتا ہے، سب سے زیادہ خود کفیل ہے، مطلب کم سے کم بیرونی چیزوں پر منحصر ہے، اور یہ اپنے آپ میں مکمل ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو انسان کو اس کے اندر موجود الہی یعنی ڈیوائن عنصر کے قریب لے جاتی ہے۔ تو کیا عملی زندگی جیسے انصاف کرنا یا بہادری دکھانا وہ خوشی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ ارسطو واضح کرتا ہے کہ اخلاقی فضائل کے مطابق عملی زندگی بھی خوشی کی ایک شکل ہے۔ اچھا، لیکن وہ دوسرے درجے پر آتی ہے اور ہماری مرکب انسانی فطرت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ مگر اعلیٰ ترین خوشی غور و فکر ہی ہے۔ جی، مثالی خوشی وہی ہے، البتہ وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ غور و فکر کی زندگی کے لیے بھی کچھ بنیادی بیرونی سامان ضروری ہیں، جیسے صحت، وسائل وغیرہ۔ ہاں، معتدل مقدار میں، ماڈریٹ ایکسٹرنل گڈز، بہت زیادہ نہیں مگر کچھ بنیادی ضرورتیں۔ کتاب کے بالکل آخر میں نا، یعنی باب 8 میں، ارسطو ایک بہت اہم عملی نقطے کی طرف آتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نیکی اور خوشی کے بارے میں صرف جان لینا کافی نہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اصل مقصد تو نیک بننا اور نیک عمل کرنا ہے۔ بالکل، علم کافی نہیں، عمل چاہیے۔ اور انسان نیک بنتا کیسے ہے؟ ارسطو کہتا ہے 3 چیزیں ہیں، فطرت، عادت اور تعلیم۔ لیکن صرف تعلیم یا الفاظ کافی نہیں، خاص طور پر عوام کے لیے۔ وہ دلیل کے بجائے جذبات اور سزا کے خوف سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ طاقت ہوتی ہے جو لوگوں کو صحیح راستے پر رکھ سکتی ہے۔ تو یہاں بات انفرادی اخلاق سے نکل کر جی، سیاسی فلسفے کی طرف جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہترین تو یہ ہے کہ ریاست تربیت کا اچھا نظام قائم کرے۔ ہاں، لیکن اگر ایسا نہ ہو
تو افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور دوستوں کی رہنمائی کریں۔ اور اس کے لیے قانون سازی کا علم یعنی سیاسی سائنس اس کی ضرورت ہے، جو صرف تجربے یا صرف نظریے سے نہیں آتی۔ بالکل، بلکہ دونوں کے امتزاج سے۔ یعنی صرف نظریہ کافی نہیں۔ نہیں، اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے اچھی تربیت، عادات، قوانین اور ایک مستحکم سیاسی نظام، ان سب کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، جی، ہم نے دیکھا کہ ارسطو کے نزدیک دوستی صرف کوئی جذباتی تعلق نہیں بلکہ کردار اور نیکی پر مبنی ایک گہرا اشتراک ہے، جو خود شناسی اور حقیقی خوشی کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، اور خوشی محض وقتی لذت نہیں بلکہ زندگی بھر فضیلت کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ جس کی اعلیٰ ترین شکل غور و فکر کی زندگی ہے۔ جی، بالکل، اور یہ خیالات آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہے نا؟ کیسے؟ یہ ہمیں اپنے تعلقات کی نوعیت سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، یہ یاد دلاتے ہیں کہ کردار کی تعمیر اور بامقصد سرگرمی ہی پائیدار خوشی کی بنیاد ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ حقیقی انسانی خوشحالی آخر ہے کیا؟ اور آخر میں ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی، ارسطو نیک آدمی کو معیار بناتا ہے اور اچھی تربیت و قوانین پر بہت زور دیتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے معیارات تک پہنچنے اور ایسی زندگی کو ممکن بنانے میں فرد کی اپنی کوشش کتنی اہم ہے اور معاشرے اور ریاست کی ذمہ داری کتنی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اس گہرے جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔